اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے مؤدبانہ گزارش کی جا رہی ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ مجلس اعضاء کا آغاز باقاعدہ جناب قاری فرقان صاحب نے تلاوت قرآن پاک کے ذریعے کیا۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب قاری ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور چند لمحے تلاوت قرآن پاک کے ذریعے مجلس کو زینت بخشیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها
عفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے عالی جناب قاری ندیم نجفی صاحب جو بہترین آواز میں بہترین انداز سے تلاوت قرآن مجید
فرما رہے تھے، اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں سرزمین محمود آباد سے تشریف لائے ہوئے سوز خان جناب مسرور محمود آبادی صاحب کی خدمت میں اور ان کے فرزند جناب منتظر مہندی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ڈائز پہ تشریف لائیں اور سوز خانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ بسم اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ الطاف نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فضل علی لکھا ہے۔ ہم نے جو غور سے دیکھا تو پر فطر اس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ ساری جنت پر رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے۔ سلام چند پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے، جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے، سب ورتبے ہے علی کے مصطفیٰ کے سامنے،
آمنے جو مراتب ہے محمد کیسی ایزا لذا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی ایزا نزا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے اپنا دو نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے ساتھ ملاحظہ فرما حضرات آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے ساتھ صلوات بر محمد و آل محمد نے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے ساتھ ذوالفقار حیدری کا بھاگ گیا کیا باک پر ذوالفقار حیدری کا کیا بھاگ گیا کیا باک پر ارے جان دیتے ہیں عدو اس کج ودا کے ساتھ آمنے جو مراتب ہے محمد یہ بھی شعر بطور فاضل زدہ حضرات کہ خدا کے سامنے اپنا بندہ دیکھو ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسے اے نصیری آ چلے تیرے خدا کے سامنے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سامنے بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو ارے بندہ حیدر ہوں کہہ دوں گا خدا کے سامنے بندہ حیدر ہوں کہہ دوں گا خدا کے سامنے
جو مراتب ہے محمد حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکا بتوسن کو سکینہ جھاڑ رہے تھی قبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائے کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائے کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے فاتحہ حضرات مرثیے کے چند بند پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں. چلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا کربلا میں 72 کا ہو چکا ارے پیوند بے کسوں کے سر تنو سر کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا قبروں پر شور آلے پیمبر کا
ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہی شور و شعر سے روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے چلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا مثل چراغ گورے غریبا پادل جلائے اور پھولوں کے بدلے قبروں پر لخت دیگر چڑھا پیاروں کی بوند باش کے ساما جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے ہار بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے ہار اب کس کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا لو جو کربلا میں 72 کا ہو چکا اور میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم قبر پر ساری خدائی کا چہلم کروں گی دھوم سے میں کر بلائی کا چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا پرسا بھی یا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا پرسا یا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا اور موڈھا پنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چلوں جو کربلا میں نہایت شکریہ محبت عقیدت جناب مسرور محمود آبادی ان کے فرزند جناب منتظر مہندی صاحب سوسخانی فرما رہے تھے لاجواب انداز میں مرثیہ پیش کیا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا طاہر منزل جرول ضلع بہرائچ میں قدیمی شب بیداری 19 صفر شب اربعین امام حسین علیہ السلام جو ہوتی ہے اس کی شب بیداری کی مجلس شروع ہونے سے پہلے خطیب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی شوذب جرولی صاحب ہر سال یہی مرثیہ ممبر پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اپنی آخری عمر میں شہزادی کونین جناب زہرا کی تاریخ شہادت 30 جمادی الثانی کو آخری مرثیہ جرول میں شہزادی کی شان میں انہوں نے پڑھا میں نہایتی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں سرزمین کشمیر سے تشریف لائے ہوئے جناب روح اللہ کشمیری سے کہ وہ تشریف لائیں
اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں سرزمین بہرائچ سے تشریف لائے ہوئے شاعر اہل بیت جناب مظہر سعید صاحب بہرائچوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ مرحوم سے ایک جذباتی تعلق یہ بھی تھا کہ انجمن فنافی الحسین بہرائچ جس کا میں موجودہ صدر بھی ہوں اور شاعر بھی، جھرول میں 28ویں کو ہر سال مرحوم اسے مدعو کرتے تھے اور ان کی محبتیں اور شفقتیں شامل حال رہتی تھیں۔ میں انجمن فنافی الحسین بہرائچ کی جانب سے مرحوم کے ورثہ اور متعلقین کی خدمت میں چند قطعات اور ایک مختصر سی نظم کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ اب انہیں اس جہاں میں مت ڈھونڈو، اب انہیں اس جہاں میں مت ڈھونڈو، باغ خلد بری میں ہے شوزاب۔ اب انہیں اس جہاں میں مت ڈھونڈو، باغ خلد بری میں ہے شوزاب۔ اب انہیں اس جہاں میں مت ڈھونڈو، باغ خلد بری میں ہے شوزاب۔ موت نے کر دی آرزو پوری، موت نے کر دی آرزو پوری، خدمت شاہدی میں ہے شوزاب۔ موت نے کر دی آرزو پوری، خدمت شاہدی میں ہے شوزاب۔ ملاحظہ فرمائے کیا کریں گے لباس جنت وہ، کیا کریں گے لباس جنت وہ، رحمت پنجتن ہے پہنے ہوئے۔ کیا کریں گے لباس جنت وہ، رحمت پنجتن ہے پہنے ہوئے۔ قبر میں دم نہیں فشار کرے، کربلا کا کفن ہے پہنے ہوئے۔ قبر میں دم نہیں فشار کرے، کربلا کا کفن ہے پہنے ہوئے۔ کیا کریں گے لباس جنت وہ، رحمت پنجتن ہے پہنے ہوئے۔ قبر میں دم نہیں فشار کرے، کربلا کا کفن ہے پہنے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائے 4 مصرے عرض کرتا ہوں کہ تعزیہ شہ کا جو اٹھاتے ہیں، تعزیہ شہ کا جو اٹھاتے ہیں، ان کے رتبے فلک سے اونچے ہیں۔ تعزیہ شہ کا جو اٹھاتے ہیں، ان کے رتبے فلک سے اونچے ہیں۔ بعد مرنے کے ان کی میت کو پہلے کاندھا حسین دیتے ہیں۔ بعد مرنے کے ان کی میت کو پہلے کاندھا حسین دیتے ہیں۔ اور یہ نظم کے اشعار عرض کرتا ہوں کہ ذاکر آل مصطفیٰ شوزاب، ذاکر آل مصطفیٰ شوزاب، رونق ممبر ولا شوزاب۔ ذاکر آل مصطفیٰ شوزاب، رونق ممبر ولا شوزاب۔ یاد آتے تھے خطیب الایمان، یاد آتے تھے خطیب الایمان، جب بھی ہوتے تھے لب کشا شوزاب۔ یاد آتے تھے خطیب الایمان، جب بھی ہوتے تھے لب کشا شوزاب۔ لہجہ پایا تھا اپنے والد کا، لہجہ پایا تھا اپنے والد کا، پاک و طاہر شکر بھرا شوزاب۔ لہجہ پایا تھا اپنے والد کا،
پاک و طاہر شکر بھرا شوزاب جب لہجہ پایا تھا اپنے والد کا پاک و طاہر شکر بھرا شوزاب نام طاہر سے نام ہے ورنہ نام طاہر سے نام ہے ورنہ کون جرول کو جانتا شوزاب نام طاہر سے نام ہے ورنہ نام طاہر سے نام ہے ورنہ نام طاہر سے نام ہے ورنہ کون جرول کو جانتا شوزاب نام طاہر سے نام ہے ورنہ کون جرول کو جانتا شوزاب دل میں رکھتے تھے وقت مدح علی دل میں رکھتے تھے وقت مدح علی اپنے والد کا حوصلہ شوزاب دل میں رکھتے تھے وقت مدح علی اپنے والد کا حوصلہ شوزاب اسی سلسلے سے ملاحظہ فرمائیں کہ مسترد کرتے تھے سقیفہ کو مسترد کرتے تھے سقیفہ کو پڑھ کے قصہ غدیر کا شوزاب مسترد کرتے تھے سقیفہ کو مسترد کرتے تھے سقیفہ کو پڑھ کے قصہ غدیر کا شوزاب غاصبان فدق سے تھے بیزار غاصبان فدق سے تھے بیزار حامی حق فاطمہ شوزاب غاصبان فدق سے تھے بیزار حامی حق فاطمہ شوزاب لعنتیں بھیجتے تھے جھوٹوں پر لعنتیں بھیجتے تھے جھوٹوں پر جب بھی پڑھتے مباہلہ شوزاب جب بھیجتے تھے جھوٹوں پر لعنتیں بھیجتے تھے جھوٹوں پر جب بھی پڑھتے مباہلہ شوزاب محفل کاظمین کی رونق محفل کاظمین کی رونق جشن حجت کی تھی ضیا شوزاب محفل کاظمین کی رونق محفل جشن حجت کی تھے ضیا شوزاب سالک راہ زینب و عابد سالک راہ زینب و عابد پیرو بانی ازا شوزاب سالک راہ زینب و عابد پیرو بانی ازا شوزاب خوب کرتے تھے ذکر اہل کساب خوب کرتے تھے ذکر اہل کساب پنجتن دیتے تھے دعا شوزاب خوب کرتے تھے ذکر اہل کساب پنجتن دیتے تھے دعا شوزاب میں نے دیکھا ہے یہ جلوسوں میں میں نے دیکھا ہے یہ جلوسوں میں شیخہ پڑھتے تھے مرثیہ شوزاب میں نے دیکھا ہے یہ جلوسوں میں شیخہ پڑھتے تھے مرثیہ شوزاب نوحہ پڑھ پڑھ کے کرتے تھے ماتم نوحہ پڑھ پڑھ کے کرتے تھے ماتم ناشر درد کربلا شوزاب نوحہ پڑھ پڑھ کے کرتے تھے ماتم ناشر درد کربلا شوزاب شغل ہستی تھا تازیہ داری شغل ہستی تھا تازیہ داری تھے فدائے غم شہا شوزاب شغل ہستی تھا تازیہ داری تھے فدائے غم شہا شوزاب یاد آئیں گے فصل ماتم بھی آخر کلام میں عرض کرتا ہوں کہ یاد آئیں گے فصل ماتم میں یاد آئیں گے فصل ماتم میں عاشق موسم ازا شوزاب یاد آئیں گے فصل ماتم میں عاشق موسم ازا شوزاب یاد آئیں گے فصل ماتم میں عاشق موسم ازا شوزاب رو کے کہتے ہیں عابس و عمار رو کے کہتے ہیں عابس و عمار بھائی میسم سا چل دیا شوزاب بھائی میسم سا چل دیا شوزاب اہل خانہ سبھی تڑپتے ہیں قوم و ملت ہے غمزدہ شوزاب اہل خانہ سبھی تڑپتے ہیں قوم و ملت ہے غمزدہ شوزاب قوم و ملت ہے غمزدہ شوزاب آخری شعر کہ نوجوان باغ خلد میں پہنچے نوجوان باغ خلد میں پہنچے
ملنے اکبر سے ہو مرحبا شوزاب، نوجوان باغ خلد میں پہنچے ملنے اکبر سے مرحبا شوزاب، اب جنا میں پڑھیں گے مظہر، اب جنا میں پڑھیں گے مظہر مجلس شاہ کربلا شوزاب، اب جنا میں پڑھیں گے مظہر مجلس شاہ کربلا شوزاب۔ بہت شکریہ۔ نام طاہر سے نام ہے ورنہ، نام طاہر سے نام ہے ورنہ کون جرول کو جانتا شوزاب، نام طاہر سے نام ہے ورنہ، نام طاہر سے نام ہے ورنہ کون جرول کو جانتا شوزاب۔ اور محترم نذیر باقری صاحب کے حکم کی تعمیل میں چند زندگی کے حوالے سے ایک سلام کا مطلع اور چند شعر عرض کرتا ہوں کہ اشک عزائے سبت پیمبر ہے زندگی، اشک عزائے سبت پیمبر ہے زندگی، زہرا کی جان ماتم سرور ہے زندگی، اشک عزائے سبت پیمبر ہے زندگی، زہرا کی جان ماتم سرور ہے زندگی، ایک مستقل حیات کا محور ہے زندگی، ایک مستقل حیات کا محور ہے زندگی، کردار اہل بیت پیمبر ہے زندگی، ایک مستقل حیات کا محور ہے زندگی، کردار اہل بیت پیمبر ہے زندگی۔ یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات نے عرض کرتا ہوں کہ تیغ و سنا نہ نیزہ و خنجر ہے زندگی، تیغ و سنا نہ نیزہ و خنجر ہے زندگی، کٹ جائے راہ حق میں جو وہ سر ہے زندگی، تیغ و سنا نہ نیزہ و خنجر ہے زندگی، کٹ جائے راہ حق میں جو وہ سر ہے زندگی۔ ملاحظہ فرمائے کہ راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی، راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی، کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی، راہ خدا میں موت بھی بے موت مر گئی، کہنے لگی یہاں تہ خنجر ہے زندگی، مثل چراغ تیرگی شام کفر میں روشن سنا کی نوک کے اوپر ہے زندگی، مثل چراغ تیرگی شام کفر میں روشن سنا کی نوک کے اوپر ہے زندگی۔ شعر ملاحظہ فرمائے عرض کرتا ہوں کہ بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات، بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات، یہ کربلا یہاں پہ سراسر ہے زندگی، بڑھ جاتی ہے یہاں پہ 72 گنا حیات، یہ کربلا یہاں پہ سراسر ہے زندگی، زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین، زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین، پاکیزہ ماں کے شیر کا جوہر ہے زندگی، زندہ ہے وہ ہے گھٹی میں جس کی غم حسین، پاکیزہ ماں کے شیر کا جوہر ہے زندگی، یہ کہہ کے ماں نے کر دیا واپس پسر کا سر، یہ کہہ کے ماں نے کر دیا واپس پسر کا سر، اب حشر تک وہب کو میسر ہے زندگی، یہ کہہ کے ماں نے کر دیا واپس پسر کا سر، اب حشر تک وہب کو میسر ہے زندگی۔ بطور خاص ملاحظہ فرمایا اس کرتا ہوں کہ رومال جب جبیں سے کھلا خون بل پڑا، رومال جب جبیں سے کھلا خون بل پڑا، حر نے بتایا قبر کے اندر ہے زندگی، رومال جب جبیں سے کھلا خون بل پڑا، رومال جب جبیں سے کھلا خون بل پڑا، حر نے بتایا قبر کے اندر ہے زندگی۔ شعر میں یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا، چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا، کردار جون ہے تو منور ہے زندگی، چہرہ سیاہ فام اگر ہے تو کیا ہوا، کردار جون ہے تو منور ہے زندگی۔ اختصار مختصر کرتے ہوئے ملاحظہ فرمائے یہ شعر عرض کرتا ہوں بطور خاص جہاں جہاں حضرات عرض کرتا ہوں کہ اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط، گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، اے حرملا ہے تیرا نشانہ بہت غلط،
گردن نہیں تبسم اصغر ہے زندگی، مظہر سعید سجدہ شکر خدا کرو، بخشی ہوئی یہ نعمت داور ہے زندگی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب مظہر سعید صاحب بہرائچی، جنہوں نے تعزیتی نظم اور سلام کے اشعار پیش کیے۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب میر نذیر باقری صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب میر نذیر باقری صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین صلوات سے استقبال فرمائیں۔ سلام علیکم۔ وہ حقیقت تھا مگر خواب بن کر رہ گیا، وہ حقیقت تھا مگر خواب بن کر رہ گیا، اب نظر کے سامنے ویران منظر رہ گیا۔ وہ حقیقت تھا مگر خواب بن کر رہ گیا، اب نظر کے سامنے سب بس ہمارا جو تعلق تھا بس ہماری آغوش سے تعلق تھا، مطلب بس میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، وہ حقیقت تھا مگر خواب بن کر رہ گیا، اب نظر کے سامنے ویران منظر رہ گیا۔ رو رہی ہیں گھر کے سناٹے میں اس کی آہٹیں، رو رہی ہیں گھر کے سناٹے میں اس کی آہٹیں، زخم شاید کوئی دروازے کے دل پر رہ گیا۔ رو رہی ہیں گھر کے سناٹے میں اس کی آہٹیں، زخم شاید کوئی دروازے کے دل پر رہ گیا۔ اور عرض کرتا ہوں کہ وہ بچھڑے گا یہ سوچا بھی نہیں تھا، وہ بچھڑے گا یہ سوچا بھی نہیں تھا، اسے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ بچھڑے گا یہ سوچا بھی نہیں تھا، اسے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہزاروں آہٹیں چاروں طرف تھیں، کسی کا گھر میں سایہ بھی نہیں تھا۔ ہزاروں آہٹیں چاروں طرف تھیں، کسی کا گھر میں سایہ بھی نہیں تھا۔ بس ایک نظم ہے جو آنسوؤں کے قصیدے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھتا ہوں، بس اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی ہوا والے شعر پڑھوں، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو پسند آئے۔ میں نظر کرتا ہوں، ایک طویل نظم ہے ماں کی گود سے اور لحد تک کا سفر ہے اس میں، مگر مختصر جو مجھے یاد آتے ہیں، وقت کافی ہو چکا، نظر کرتا ہوں میں۔ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، یہ سب آپ سب کے کام کی نظم ہے، یہ جس طرح چاہے سنیے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ آئیے تشریف لائیں۔ ذکر فضائل کے معاملے میری عادت ہے بچپن سے، میں کوئی مداخلت جو ہے برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، میں معافی چاہتا ہوں سب لوگوں سے، اسی لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، مطلب عرض کرتا ہوں میں کہ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو۔ سنیے گا ملازم فرمائے کہ مطلب سنیے گا، جب اصل میں ایک مضمون آیا تھا بہت پرانا،
کسی اس میں کہ صاحب آپ کے آنسو جو ہیں وہ نجس ہیں، شہزادی کا رومال پاک ہے، بس اسی کیفیت نے پوری نظم دے دی تھی. نظر کرتا ہوں میں، کبھی پڑھنے کا موقع ملتا نہیں ہے آج، بس اس سے بہتر کوئی، کیونکہ تعزیتی مجلس ہے جیسی بھی ہے، اور چہلم کے حوالے سے وہ مرثیہ بھی پڑھا گیا، تو بس دل چاہا کہ یہی پڑھ لیں. آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو. آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو. ملاحظہ فرمائیے گا، جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو. واہ واہ، جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو. جب غم شے کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو. اور یہ پوری دنیا میں میسج جا رہا، تمام دنیا کے مومنین، ان کی طرف سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ان کی عقیدتوں پر سلام. شعر پیش کرتا ہوں کہ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو. ہر ایک کو میسر نہیں ہے، سنیے گا. قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو. قبر ہے، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو. ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو. صاحبان نظر کے حوالے شعر کرتا ہوں، شہزادی کے حوالے سے بازمیاں شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا، صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. ابھی جمعرات تھی، سب لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ، بس ان سے شعر میں پیش کر رہا ہوں میں. صبر نے ظلم کے دربار میں اعلان کے ساتھ، شہر خوشیوں کا اجاڑا تو بسائے آنسو. سنیے گا شعر، آپ کے عقیدتوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. جب بھی آقاؤں کے روضوں پر گئے ان کے غلام. ایک شعر اور یاد آ گیا، پر ملاحظہ فرمائیے، ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تو پوچھو کسی مظلوم سے یا ظالم سے، یہ تو پوچھو کسی مظلوم سے یا ظالم سے، کہیں مرہم تو کہیں آگ لگائے آنسو. یہ تو پوچھو کسی مظلوم سے یا ظالم سے، یہ تو پوچھو کسی مظلوم سے یا ظالم سے، کہیں مرہم تو کہیں آگ لگائے آنسو. یہ تو پوچھو کسی مظلوم سے یا ظالم سے، کہیں مرہم تو کہیں آگ لگائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو سب نظم چھوڑتا ہوں، بس دو شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، دعا میں یاد رکھیے گا. پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے، اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے، جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے، اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں بخشا ہے، جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو بس دو آخری شعر پڑھتا ہوں. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے، جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. مولا کے چاہنے والوں کی محبت کی صنعت کے طور پہ یہ پیش کر رہا ہوں شعر. ملاحظہ فرمائیے گا. نعمتیں سامنے رکھی تھیں زمانے کی مگر، پھر پڑھتا ہوں مصرع. نعمتیں سامنے رکھی تھی، میں آپ کو سب کو شامل کر رہا ہوں. نعمتیں سامنے رکھی تھیں
سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. آخری منزل اور آخری شعر نظر کرتا ہوں. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. سنیے بھائی, در پہ جنت کے جو پہنچے, بھائی خدا کے لیے وہ شعر سن لیجئے, ضائع ہو جائے گا. در پہ جنت کے, در پوری نظم اس کے اثار میں ہے. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا, در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا, در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. نام شبیر کا ہونٹوں سے میرے سن کے نظیر, دل نے جب خون ابالا تو بنائے آنسو. یہ تھے محترم میر نذیر باقری صاحب, بہترین اشعار بہترین کلام سے نواز رہے تھے. اور اب میں گزارش گزار ہوں خدمت جاوید برقی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب بھی شاعر ممبر پہ جائے تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیا کریں. چند شعر, بس 4-5 شعر برائی سال عرض کر رہا ہوں. ابھی تال کٹورے کی طرح ہوئی تھی 2 شعبان کی, آسماں بھی تیری دہلیز پر سر رکھتے ہیں. اس میں چند شعر عرض کر رہا ہوں. مطلع سے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ پھول پتوں سے بھری شاخ اگر رکھتے ہیں, پھول پتوں سے بھری شاخ اگر رکھتے ہیں, اپنی پہچان جہاں میں وہ شجر رکھتے ہیں. پھول پتوں سے بھری شاخ اگر رکھتے ہیں, اپنی پہچان جہاں میں وہ شجر رکھتے ہیں. شعر سنیے کہ نسل نو کو ملے شادابیوں بوئے تہذیب, نسل نو کو ملے شادابیوں بوئے تہذیب, ان حقائق پر نظر اہل نظر رکھتے ہیں. نسل نو کو ملے شادابیوں بوئے تہذیب, ان حقائق پر نظر اہل نظر رکھتے ہیں. بطور خاص شعر فرمائیں کہ اپنے کردار کو یوں پیش کرو دنیا میں, اپنے کردار کو یوں پیش کرو دنیا میں جیسے پھولوں میں گلاب اپنا اثر رکھتے ہیں. جیسے پھولوں میں گلاب اپنا اثر رکھتے ہیں. شعر سنیے کہ اشک ماتم کے نشاں خاک شفا حب حسین, اشک ماتم کے نشاں خاک شفا حب حسین, ہم کہیں بھی رہیں یہ زاد سفر رکھتے ہیں. واہ واہ. اشک ماتم کے نشاں خاک شفا حب حسین, ہم کہیں بھی رہیں یہ زاد سفر رکھتے ہیں. ہم کہیں بھی رہیں یہ زاد سفر رکھتے ہیں. اصل میں جو ہیں مساوات و اخوت کے امام, اصل میں جو ہیں مساوات و اخوت کے امام,
اصل میں جو ہیں مساوات و اخوت کے امام اپنے جذبے پے تزئین بشر رکھتے ہیں، اپنے جذبے پے تزئین بشر رکھتے ہیں۔ شعر سنیے کہ تو اگر حکم دے اور حکم کی تعمیل نہ ہو، شعر سنیے گا، تو اگر حکم دے اور حکم کہ تعمیل نہ ہو، اتنی ہمت کہاں یہ شمس و قمر رکھتے ہیں۔ واہ، کہ تو اگر حکم دے اور حکم کی تعمیل نہ ہو، اتنی ہمت کہاں یہ شمس و قمر رکھتے ہیں۔ اور یہ زمین ہی نہیں کرتی تیری عظمت کا طواف، یہ زمین ہی نہیں کرتی تیری عظمت کا طواف، آسماں بھی تیری دہلیز پر سر رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، آسماں بھی تیری دہلیز پر سر رکھتے ہیں۔ شعر سنیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہیں روضے شبیر پہ ہم، ایسا لگتا ہے کہ ہیں روضے شبیر پہ ایسا لگتا ہے کہ ہیں روضے شبیر پہ ہم عزا خانوں کی دہلی، جب عزا خانوں کی دہلیز پر سر رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہیں روضے شبیر پہ جب عزا خانوں کی دہلیز پر سر رکھتے ہیں، اپنے جذبے وہی پیش نظر رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب جاوید برقی صاحب جو بارگاہ امامت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ میرے برادر بزرگ شاعر اہل بیت، شاعر نادی علی جناب ہلال نقوی صاحب ابھی تک محفل سے تشریف واپس نہیں لا چکے ہیں، مجبوری آ گئے، ہلال بھائی آ گئے، تو ان کے اشعار عابد رضا صاحب کو پڑھنا تھے۔ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، شاعر نادی علی جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور تعزیتی نظم پیش کریں۔ جناب ہلال نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے استقبال فرمائیں۔ جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ محترم ہلال نقوی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظور عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی حضرات، میں شعراء کی اس فہرست میں شامل نہیں تھا، لیکن عمار میاں نے مجھ پر نگاہ پڑی اور واقعی میں آمادہ بھی نہیں ہوں، لیکن مدح مولا میں ایک مطلع، 2 مطلع ہو، 4-5 شعر، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ سماعت فرمائیں کہ سرور جو چاہتے تھے ہوا کربلا کے بعد، کہ سرور جو چاہتے تھے ہوا کربلا کے بعد، جاگا دلوں میں خوف خدا کربلا کے بعد۔ کہ سرور جو چاہتے تھے ہوا کربلا کے بعد، جاگا دلوں میں خوف خدا کربلا کے بعد۔ حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ لقمان
دے رہے ہیں صدا کربلا کے بعد، کہ لقمان دے رہے ہیں صدا کربلا کے بعد، تقسیم کیجئے خاک شفا کربلا کے بعد، کہ لقمان دے رہے ہیں صدا کربلا کے بعد، کہ تقسیم کیجئے خاک شفا، تقسیم کیجئے خاک شفا کربلا کے بعد۔ ذرا نوازیں، ذرا نوازیں۔ اب یہاں سے ایک 3-4 شعر و زحمتیں تمام، کہ خون حسین کھول گیا راستے تمام، سماعت فرمائیں، اہل علم کا مجمع ہے، کہ خون حسین کھول گیا راستے تمام، اسلام پھر سفر پر چلا کربلا کے بعد۔ واہ واہ واہ، کہ خون حسین کھول گیا راستے تمام، ذرا نوازیں، ذرا نوازیں، اسلام پھر سفر پر چلا کربلا کے بعد۔ شعر سماعت فرمائیں، اسلام پھر سفر پر چلا کربلا کے بعد، اور اشک ازاں ہوں میرے مکاں بے شمار ہیں، سماعت فرمائیں، کہ اشک ازاں ہوں میرے مکاں بے شمار ہیں، پوچھو نہ مجھ سے میرا پتہ کربلا کے بعد۔ واہ واہ واہ، کہ اشک ازاں ہوں میرے مکاں بے شمار ہیں، پوچھو نہ مجھ سے میرا پتہ کربلا کے بعد۔ اور حضرات اب شعر سماعت فرمائیں، کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، 2 شعروں کی زحمت، کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، واہ واہ واہ، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد، بخشے گا، ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ آخری شعر و زحمتیں تمام، کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، سماعت فرمائے، آخری شعر و زحمتیں تمام، کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے۔ شکریہ آپ بہت حضرات، میں تمام علماء، خطبہ، اذان ہو رہی، میرے بھی کان میں آواز آ رہی ہے، آپ چپ بیٹھے، مائک سیدھا کریں، آپ نماز پڑھائیں گے، آپ اسٹیج سے نیچے بیٹھیے، مائک صحیح کرنے کے وقت آئیے گا، وہاں بیٹھیے آپ۔ جتنے علماء تشریف فرما ہیں یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اسلام میں اذان پر خاموشی کا حکم ہے، اذان دہرانے کا حکم ہے۔ نعرہ صلوات پیش کریں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھتے رہیں آپ لوگ۔ اللہ
صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد. حضرات، میں سب سے پہلے تمام علماء کرام، خطباء، ذاکرین، شعراء، سامعین کہ جو باہر سے تشریف لائے ہیں، خصوصی طور پر شوذب کاظم جرولی صاحب تابہ سرا کے اس 40ویں کے موقع پر میں دل کی گہرائی سے خانوادہ خطیب الایمان کی جانب سے ان کا شکر گزار ہوں، اور جو لکھنؤ کے اطراف کے، وطن کے، جرول کے، بہرائچ سے، جہاں سے سامعین مومنین اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں، میں سب کا تہ دل سے احسان مند ہوں۔ اپنی جانب سے سید عمار کاظم جرولی صاحب کی جانب سے، مولانا عباس رشاد نقوی صاحب کی جانب سے، اور اپنے یتیم بھتیجوں کی جانب سے کہ آپ اتنی دور سے ایک مجلس کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً شروع سے آپ لوگوں پر اعتبار ہے، جو میرے والد و میرے خانوادے سے آپ کی عقیدت تھی، آج ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ عزیزوں، 10 منٹ کی اجازت ہو تو معذرت کے ساتھ سید میثم کاظم جرولی صاحب تابہ سرا کے انتقال کے بعد برادر بزرگ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس رشاد صاحب نے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرثیہ نظم کیا تھا، جو رشتوں کے عنوان سے، کہ جس کا عنوان رشتے ہیں۔ طویل مرثیہ ہے، جو مرثیے کا حق ہے تمام لوازمات اور تمام مرثیے کے قوانین کو مجبوراً درگزر کرتے ہوئے صرف 14 بند چھاٹے ہیں، ملاحظہ کر لیں، اور اس کے بعد روح اللہ کشمیری صاحب سوزخانی فرمائیں گے، اس کے بعد فرید مصطفیٰ صاحب نوحہ پیش کریں گے، پھر خطیب مجلس منبر پر تشریف لائیں گے۔ ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد۔ اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا۔ یہ وجہ بتا دوں، جو 10 منٹ کے لیے میں مصروف ہوں، آپ کو ہنسنے کا حق نہیں ہے ضمیر صاحب، مرثیہ ہونے جا رہا ہے کہ شوذب جرولی صاحب اکثر اپنی خطابت کے علاوہ مرثیے سے بہت انسیت رکھتے تھے۔ گھر میں جو چہلم کا عشاء جرول میں ہوتا ہے، جو ابھی پڑھا کہ چہلم جو کربلا کا 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اور 28ویں کے جلوس کا آغاز ہوتا ہے اسی مرثیے سے، حسین جب کہ چلے
تو اکثر منبر سے بھی پڑھتے تھے, جلوس میں بھی پڑھتے تھے, اور جب کربلا محلہ اربعین کے موقع پر زیارت کے لیے گئے تو وہاں بھی جلوس کے آگے آگے انہی مراسی کے تمام بن وہ پڑھ رہے تھے, روتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. اپنے بچوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ مرثیے کا بند سنا کرو, پڑھا کرو. صرف ایک جملے کی وضاحت اور زحمت تمام کہ جو مرثیہ پڑھنے کے, سننے کے شوقین ہیں, یا یوں کہوں کہ جو مرثیہ کہنے اور پڑھنے کے عادی ہیں, وہ میری مجبوری کو محسوس کریں گے کہ مرثیے میں بند چھانٹنا بڑا مشکل کام ہے. پڑھنا آسان ہے, مرثیہ کہہ لینا آسان ہے, بند چھانٹنا کون سا چھوڑا جائے کون سا پڑھا جائے, کچھ بند ربط والے ہوتے ہیں. مگر میں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا ہے, صرف شوذب کے ایصال ثواب کے لیے اور خطیب مجلس کا وقت کم نہ ہو جائے اس ڈر سے صرف 14 بند چھانٹے ہیں. ملاحظہ ہو, اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا, اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا, احسان کیا احمد مختار کو بھیجا. اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا, احسان کیا احمد مختار کو بھیجا. کعبے کی طرف حیدر کرار کو بھیجا, کعبے کی طرف حیدر کرار کو بھیجا. پھر دہر میں اس ملکہ انوار کو بھیجا. بیت ملاحظہ ہو, پھر دہر میں اس ملکہ انوار کو بھیجا. خصوصاً توجہ چاہتا ہوں بیت پر, جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے, جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے, وہ کہہ دے کہ رب ہے تو یقیناً کوئی رب ہے. وہ کہہ دے کہ رب ہے تو حقیقاً یا علی. جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے, وہ کہہ دے کہ رب ہے تو یقیناً کوئی رب ہے. جب ملکہ کونین کو اس دہر میں بھیجا, جب ملکہ کونین کو اس دہر میں بھیجا, پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا, پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا. نورین کو سبتین کو نورین کو سبتین کو اس دہر میں بھیجا. پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا, نورین کو سبتین کو اس دہر میں بھیجا. اللہ نے حسنین کو اس دہر میں بھیجا, اللہ نے حسنین کو اس دہر میں بھیجا. یہ آ کے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا, یہ آ کے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا. ورنہ تو کہیں نام بھی ہوتا نہ وفا کا, ورنہ تو کہیں نام بھی ہوتا نہ وفا کا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے, اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے, رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے. کہتے ہیں وفا کس کو دکھایا ہے انہوں نے. جیسے غدیر میں مولا کو نبی نے بلند کیا, ویسے ہی امام حسین اکثر جناب عباس کو کاندھوں پہ سوار کرتے تھے. مصرع ملاحظہ ہو, کہتے ہیں وفا کس کو دکھایا ہے انہوں نے, عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے انہوں نے, عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے انہوں نے. رشتوں کے فلک کے یہ عاشق ہیں صدا سے, عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے, عباس کو ان لوگوں سے نے مانگا ہے خدا سے. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں مصرے دہرانے سے قاصر ہوں. صرف ثواباً شوذب جرولی کو ایصال ثواب ہو سکے, ان کی روح شاد ہو جائے مزید کہ میری مجلس میں ایک مرثیہ بھی پڑھا گیا. ملاحظہ ہو, وہ جس نے ہر ایک فرض کو بھرپور نبھایا, وہ جس نے ہر ایک فرض کو بھرپور نبھایا, سر طاعت معبود میں کچھ ایسا جھکایا,
سجدے کی زمین فقر سے بول اٹھی خدایا، سجدے کی زمین فقر سے بول اٹھی خدایا، یہ کیسے فلک کا ہے میرے جسم پر سایہ، یہ کیسے فلک کا ہے میرے جسم پر سایہ، ذروں کو میرے تحفہ الماس ملا ہے، ذروں کو میرے تحفہ الماس ملا ہے، عباس کو تو اور مجھے عباس ملا ہے، عباس کو تو اور مجھے عباس ملا ہے۔ صلوات پیش کرے محمد و آل محمد۔ عباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی، عباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تعمیر عطا کی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تعمیر عطا کی، دھندلائے ہوئے خوابوں کو تعبیر عطا کی، دھندلائے ہوئے خوابوں کو تعبیر عطا کی، افلاس کے ماروں کو یہ جاگیر عطا کی، افلاس کے ماروں کو یہ جاگیر عطا کی، رشتوں کے محل جس میں ہیں سب لوگ سکون سے، عباس نے تعمیر کیا ہے اسے خون سے، عباس نے تعمیر کیا ہے اسے خون سے۔ یہ بن ملاحظہ ہو، ہر روح مقدس کی ضیاء ہو گئے عباس، ہر روح مقدس کی ضیاء ہو گئے عباس، حیدر ہیں پدر ان کی دعا ہو گئے عباس، حیدر ہیں پدر ان کی دعا ہو گئے عباس، زینب سی بہن اس کی ردا ہو گئے عباس، زینب سی بہن اس کی ردا ہو گئے عباس، آمد پا سکینہ کی چچا ہو گئے عباس، آمد پا سکینہ کی چچا ہو گئے عباس، جنت کے جوانان میں یہ شور ہوا ہے، عباس کو زہرا نے پسر اپنا کہا ہے، عباس کو زہرا نے پسر اپنا کہا ہے۔ رشتوں کے تقاضے بھی عبادت بھی خدا کی، ہر فرض ادا کر دیا بھرپور وفا کی، تاثیر یہ تھی حیدر صفدر کی دعا کی، عباس نے رشتوں کو وہ معراج عطا کی۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ ہو، عباس نے رشتوں کو وہ معراج عطا کی، ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس، ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس، یوں چادر تطہیر میں داخل ہوئے عباس، یوں چادر تطہیر میں داخل ہوئے عباس، زہرا کا پسر ہونا بہت خوب ہے پھر بھی، زہرا کا پسر ہونا بہت خوب ہے پھر بھی، ہر رشتہ محب اس کا یہ محبوب ہے پھر بھی، ہر ایک شرف ان سے ہی منسوب ہے پھر بھی۔ چوتھا مصرع ملاحظہ ہو، ہر ایک شرف ان سے ہی منسوب ہے پھر بھی، عباس ہر ایک رشتے کا یاسوب ہے پھر بھی، عباس ہر ایک رشتے کا یاسوب ہے پھر بھی، ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، سقائے سکینہ ہوں، سقائے سکینہ، سقا ہوں سکینہ کا غلام شہدی ہوں، سقا ہوں سکینہ کا غلام شہدی ہوں۔ بس ایک دم مختصر کہ کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر، کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر، کہہ دے جو کوئی ان کو کبھی ان کے برابر، بل پڑتے ہیں اب روپا بدل جاتے ہیں تیور، فرماتے ہیں عباس علی غیظ میں آ کر، فرماتے ہیں عباس علی غیظ میں آ کر، خادم ہوں میں ان کا یہی تعظیم میری ہے،
ماں نے جو مجھے دی ہے وہ تعلیم یہی ہے۔ آقا جناب عباس امام حسین سے فرما رہے ہیں، آقا جو مدینے سے یہ آتی ہیں ہوائیں، آقا جو مدینے سے یہ آتی ہیں ہوائیں، ان میں میری اماں کی بھی شامل ہیں صدائیں۔ مجھ سے ہیں خفا آپ کی لیتی ہیں بلائیں، مجھ سے ہیں خفا آپ کی لیتی ہیں بلائیں، پانی میرے ہوتے ہوئے بچے جو نہ پائیں، پانی میرے ہوتے ہوئے بچے جو نہ پائیں، یہ حال اگر سن لیں تو مر جائیں گی اماں، یہ حال اگر سن لیں تو مر جائیں گی اماں، زندہ جو رہا میں تو گزر جائیں گی اماں، زندہ جو رہا میں تو گزر جائیں گی اماں۔ لٹ جائے گا، امام حسین پیشین گوئی کر رہے ہیں اپنے بھائی قوت بازو سے، لٹ جائے گا زہرا کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے، لٹ جائے گا زہرا کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے، کاٹیں گے لئیں میرا بھی سر تم جو نہ ہوگے، خیموں کو جلائے گا عمر تم جو نہ ہوگے، اے حیدر صفدر کے پسر تم جو نہ ہوگے، مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ، کھائے گی تماچے میری معصوم سکینہ، کھائے گی تماچے میری معصوم سکینہ، واہ ہوگا درے ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے، اے بالی سکینہ کے چچا تم جو نہ ہوگے، اے بالی سکینہ کے چچا تم جو نہ ہوگے، چھن جائے گی زینب کی ردا تم جو نہ ہوگے، چھن جائے گی زینب کی ردا تم جو نہ ہوگے۔ چوتھا مصرع و بیت جس کے لیے اتنی زحمت دی ہے، ملعونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے، کیا صدا آئے گی؟ بیت ملاحظہ فرمائیں، امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس، ملعونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے، ملعونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے، ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے، گھر لوٹ لو شبیر کا عباس نہیں ہے، ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے، گھر لوٹ لو شبیر کا عباس نہیں ہے۔ مولا عباس کی رجس، رخصت، شہادت جو مولانا نے نظم کی تھی وہ سب کچھ گریز کرتے ہوئے آخری بن امام حسین سرانے پہنچ گئے، خواہش کر رہے ہیں بھیا آقا کی جگہ مجھے بھائی کہہ دو، یہ بن اور دعائی بن اور زحمت تمام۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس تمہیں روح پیغمبر کی قسم ہے، عباس تمہیں روح پیغمبر کی قسم ہے، بابا کی قسم ہے تمہیں مادر کی قسم ہے، بابا کی قسم ہے تمہیں مادر کی قسم ہے، زینب کی قسم ہے علی اکبر کی قسم ہے، زینب کی قسم ہے علی اکبر کی قسم ہے، کہہ دو مجھے بھائی علی اصغر کی قسم ہے، کہہ دو مجھے بھائی بیت ملاحظہ ہو علی اصغر کی قسم ہے، یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر، یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر، غازی نے کہا بھائی خدا حافظ و ناصر، یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر، غازی نے کہا بھائی خدا حافظ و ناصر۔ یہ دعائی 6 مصرے ہیں، عباس ارشاد صاحب کا نظم کیا ہوا مرثیہ تھا، فقط 14 بن چھاٹے تھے، آخری بن ملاحظہ ہو، اب تاب
اب طاقت تحریر نہیں میرے قلم میں، اب طاقت تحریر نہیں میرے قلم میں، یہ بن جو لکھے گئے ایک بھائی کے غم میں، یہ بن جو لکھے گئے ایک بھائی کے غم میں، گرویں کیا عباس اسے تیرے علم میں، گرویں کیا عباس اسے تیرے علم میں، پہنچا دے میرے بھائی کو تو باغ ارم میں۔ بیت ملاحظہ ہو، پہنچا دے میرے بھائی کو تو باغ ارم میں، شوذب تھا زمانے میں گرفتار بلا تھا، شوذب تھا زمانے میں گرفتار بلا تھا، سید تھا تو سادات کی سیرت پہ چلا تھا، سید تھا تو سادات کی سیرت پہ چلا تھا۔ اب میں شاعر اہل بیت نذیر باقری صاحب کی جانب سے سید شوذب کاظم جرولی مرحوم ابن مولانا طاہر جرولی صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں روح اللہ کشمیری صاحب سے، ان کے ہم نوا سے، ان کے ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ اس سوزخانی کے فوراً بعد شاعر اہل بیت فرید مصطفیٰ صاحب لکھنوی نوحہ پیش کریں گے، اس کے بعد خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب المعروف میسم رضوی صاحب قبلہ و کعبہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سوزخان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین خالق خلائق اجمعین، والجنۃ للمتقین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیما على بقیت اللہ فی الارضین، ورحمت اللہ ومغفرتہ علی المتمسکین بولایتہم ومحبیہم سیما الحاضرین، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ چونکہ ہماری زبان الگ ہے، آپ ہماری زبان کو نہیں سمجھ پائیں گے، یہ ظاہر سی بات ہے، لیکن اطمینان
یہ ضرور ہیں، اگر زبان الگ ہے، اگر وطن الگ ہے، لیکن عقیدہ ایک ہی ہے۔ واہ، ہمارا رہن سہن الگ ہو سکتا ہے، ہماری فضا الگ ہو سکتی ہے، لیکن فضا میں بکھری ہوئی ولایت کی موتر ایک ہی ہے۔ واہ، ہمارے کاظمی خاندان، چونکہ میں سادات کاظمی سے وابستگی رکھتا ہوں، جرولی خاندان سے ہمارے قدیم زمانے سے مراسم ہیں، مراسم تھے اور مراسم رہیں گے انشاءاللہ۔ شوذب بھائی مرحوم سے ہماری دلی وابستگی تھی، انتہائی حلیم، شریف النفس، بالخصوص نقیب ولایت گزرے ہیں، بلا شبہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے بالکل پروگرام بنا لیا تھا کہ ہم اپنی زبان میں یہاں سوزخانی کریں گے، آپ بھی محظوظ ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو یہاں ہمارے کشمیر کے عزیزاں زیر تعلیم ہیں، آدھے مختلف ان دفاتر میں کام کرتے ہیں، معلوم نہیں وہ کیوں نہیں آ سکیں۔ اب دو چار ہیں، میں کوشش کروں گا اپنے ان الفاظوں میں آپ کو سمجھانے کی، ویسے یہاں سمجھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ آپ سب مومنین کو سلامت رکھیں، آپ کے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائیں۔ چونکہ یہاں یہ گہوارہ علم و ادب ہے، لیکن میں اپنی زبان سے اسے سرزمین عقیدت کے نام سے پکارتا بھی ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو یہاں کی عقیدت ہے، یہاں کی ولایت ہیں، وہ بالکل خاص کر وہ مومنین کو بالکل راس آتی ہے۔ منافقین کو وہ ہرگز راس نہیں آئے گی، لیکن ہمیں بالکل راس آتی ہے۔ اب چونکہ یہاں شاعرانہ مزاج ہے، شاعرانہ ماحول ہے، چونکہ ہم شاعر ہیں نہیں، اب 2-4 دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اب ہمیں بھی اس فضا کی موتر نے تھوڑا سا اکسایا ہے۔ یہ 2 اشعار آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علی فرو بھی ہیں اور علی اصول بھی ہے، علی فرو بھی ہیں اور علی اصول بھی ہیں، علی کا پیار خلد کا حصول بھی ہے۔ علی فرو بھی ہے اور علی اصول بھی ہے، علی کا پیار خلد کا حصول بھی ہے۔ اگر یا علی کہنا گناہ ہے تو سن لو، اگر یا علی کہنا گناہ ہے تو سن لو، اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے۔ واہ 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 واہ، علی فرو بھی ہے اور علی اصول بھی ہے، علی کا پیار خلد کا حصول بھی ہے۔ اگر یا علی کہنا گناہ ہے تو سن لو، اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے۔ عمار بھائی کی نظر، عابد بھائی کی نظر، یہ 2 مصرے۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو انسان تو تصویر
بدل جاتی ہے. گر مشکل پیش آئے تو پڑھ لو ناد علی, گر مشکل پیش آئے تو پڑھ لو ناد علی, لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ خانوادہ جرولی کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولا ہماری اس ایمان میں اضافہ فرمائے. میں بس 2 مصرے تبرکاً یہاں عرض کرتا ہوں, میں پڑھوں گا, آپ بس سنیں گے کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ, لیکن یہ پڑھیں گے. کیا پڑھوں؟ یا علی منعم جبرائیل دوپنم سوزو سلام خالی کان یا رسول اللہ دیو بشارت الیسمیانی تسنج سار موئی ہے چرستگار جنتگار ثوابگار عابدان جنت کو رمک میں بو. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. مختصراً ان 2-3 جملوں میں میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا. جناب رسالت مآب فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے پہلے سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وخلیفتہ بلا فاصل. یا علی جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے تھے. انہوں نے آپ کے لیے, آپ کے محبین کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے ایک تحفہ لایا ہے خدا کی جانب سے. تحفہ یہ ہے, یہ ایک تحریر ہے. اس تحریر پہ اول سے تا آخر اس زمانے سے تا قیام قیامت تک جتنے بھی محبین ہوں گے, دوستداران علی علیہ السلام ہوں گے, ان تمام کے نام اس تحریر پہ درج ہیں. وہ کامیاب اس زمانے بھی تھے, وہ کامیاب اس زمانے میں بھی ہوں گے. غرض یہ ہے کہ یا علی آپ کامیاب تھے اور آپ کی جماعت بھی کامیاب. رستگاری ملی. چونکہ یہ کشمیری مصنفین کا ایک کمال ہے. کتابیں نہ تھیں, لائبریری نہ تھیں, یہ سارا مواد میسر نہ تھا, لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک کرم ہے.
جس طرح یہاں ممبر پر بیٹھا کوئی شاعر اپنا کلام سناتا ہے تو اس سامعین میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو جلدی اس شاعری کو درک کر لیتا ہے. یہ شعر اوپر سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو سامعین میں بیٹھا کوئی بھی فرد جس میں یہ امتزاج سا پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود چونکہ شاعر نہیں ہوتا ہے لیکن خدا اسے عنایت کی نظر کر کے وہ بھی شعر لکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہمارے مصنفین نے معراج کی ہے اس کلام میں. بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے جس طرح حسینیت، عزاداری، معرفت و الفت اور عقیدت کو وہاں محفوظ کیا، جس طرح انہوں نے رہنمائی کی، محنت کی، مشقت کی، واقعی جناب سیدہ کا ان پر خاص کرم ہوگا. یہ دوسرا مصرع ہے. بوجھت یہ موجدہ یہ دل نشان، شاید تو شان دی سید شکران للہ پار شکران للہ. ایک صلوات بھیجے. عدت العت بدرگاہ ید اللہ یندو اللہ دپ دائی سند ہمیں ہدیہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بلند صلوات. مولا علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک دعا کی، سجدہ شکر بجا لایا. بس ایک جملہ چونکہ یہ طویل جس طرح مخمس، مثلث، نظم، اسی طرح ہمارے مضمون میں اسے ہم پہلے پڑاؤ کو چھیری کہتے ہیں. اس میں چونکہ 6 بھی مصرے ہوتے، 2 بھی ہوتے، 3 بھی ہوتے ہیں. چونکہ سارا یہاں مشکل ہوگا، وقت کی تنگی ہے، بس یہ 2-3 جملے عرض کرنا چاہیں گے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہی زبان درفشان فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی یہ جماعت سرخ رو ہے، آپ کی جماعت کامیاب ہیں، تو مولا علی علیہ السلام سجدے میں جا کر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اسی مناسبت سے ہیں چونکہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. اگر آپ ملاحظہ فرمائے، غور فرمائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہجت افزا بات ہوگی، بہجت افزا کلمہ ہوگا، چونکہ ہم اب ہر نماز میں یہ پڑھیں گے یا علیو یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء. سماعت فرمائیے گا، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء. اگر دیکھا جائے خدا نے کوئی شے، کوئی چیز ایک جیسی نہیں بنائی ہے، تو خدا سے سوال کرتے ہیں، خدا سے پوچھ لیتے ہیں، خدا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی چیز آپ نے دوسری چیز جیسی نہیں بنائی
تو اپنا نام علی کے نام سے کیوں؟ اگر کوئی چیز دوسری چیز سے مماثلت نہیں رکھتی، دوسری چیز ایسی نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا یا علی ہو، یا علی ہو، یا علی؟ خدا بھی عظیم ہے، جس طرح ہم دعا کرتے اللہم انی اسألک انت المحمد وانت المحمود، جس طرح پڑھتے ہیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اسم گرامی ہمارے لیے باعث نجات تھا، باعث رحمت تھا، باعث مغفرت۔ انشاءاللہ اس دور میں بھی ہم انشاءاللہ انہی کے سائے میں ہیں۔ انشاءاللہ جب قبر میں ہوں گے تو ہمارے لیے رحمت کا سایہ بن کر امیر المومنین علی بن ابی طالب ضرور انشاءاللہ تشریف فرمائیں گے۔ شوذب بھائی کی روح کی ایصال ثواب کے لیے ایک بلند صلوات بھیجیے اللہ۔ مسائل میں نہیں پڑھوں گا، بس میں معذرت چاہوں گا انشاءاللہ اگر خدا نے اگر زندگی دی تو ان کی برسی پر ہم یہاں ان دنوں بہت ہوں گے، ہم اپنے طریقے سے مجلس کا یہ اہتمام کریں گے، آپ کو انشاءاللہ محظوظ ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے لیے دعا کریں۔ خطبہ علماء حضرات سے میں یہ التماس کرتا ہوں اگر کمی پیشی ہوئی ہو تو ان کے لیے درگزر فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب لکھنوی کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور نوحہ پیش کریں۔ اس نوحے کے فوراً بعد خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ و کعبہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ میں شہزادی علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں بس مختصراً 4 یا 5 شعر نوحے کی حاضر خدمت عرض کرتا ہوں۔ آسان نہیں پڑھنا اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا۔ ارے لیلا نے کہا رو کے کس طرح اجازت دوں، ارے میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، مرنے کو زیادہ یہ ظلم ہی کیا کم ہے،
زخمی سینہ علی اکبر کا نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دے یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دے مولا سے نہیں اٹھتا لاش علی اکبر کا مولا سے نہیں اٹھتا لاش علی اکبر کا دہلیز پر سر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں بیمار بہن دیکھے رستا علی اکبر کا لیلا نے کہا صغرا اکبر تو نہیں پلٹے تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا اس دل میں فرید اپنے اب ایک ہی حسرت ہے پڑھتے ہوئے مر جاؤں نوح علی اکبر کا. حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ امامت اور رسالت میں نوحہ پیش کر رہے تھے. اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ و کعبہ کی خدمت میں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. حضرات میں ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام، خطبہ، ذاکرین، شعراء کرام، خصوصاً وہ مومنین کے جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور وطن سے اور لکھنؤ سے کہ تاخیر ہو چکی ہے، مولانا کی مجلس آپ بغور انشاءاللہ سنیں گے. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے خطیب اہل بیت وکیل آل محمد سید شوذب کاظم جرولی ابن مظفر حسین طاہر جرولی مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں. صلی علی محمد و آلہ صلی علی محمد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد و آلہ صلی علی محمد صلی علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجهم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد 12 بجے سے اذانیں ہو رہی ہیں، کم سے کم قانونی اعتبار سے 73 اذانیں کہنے کا تو حق ہے امت مسلمہ کو. تو بہرحال انٹیگریشن کے لیے رعایت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی پکارے اللہ و رسول کا نام ہے. دعائے صحت کی گزارش ہے جناب محترم شوکت رضوی جونپوری صاحب، انہوں نے گزارش کی ہے میری والدہ ایرا میڈیکل کالج میں ایڈمٹ ہیں، برائے صحت یابی دعا الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ اس مومنہ اور خادمہ جناب سیدہ کو شفاء عاجل عنایت فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیں. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اور جناب مرحوم مغفور مولانا سید شوذب کاظم جرولی ابن خطیب الایمان علی جناب مولانا سید مظفر حسین طاہر جرولی علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وعجل فرجهم. ایک صلوات ارشاد فرمائے بلند تر صلوات ایک. دامن وقت کی گنجائش اپنے واقعی نظام الاوقات کے اعتبار سے یہ کم سے کم مجلس کے ختم ہونے کا وقت تھا، لیکن سبھی کے جذبات تھے، مہمان بھی تھے، اور موقع شناس ہونا بہت اہم ہوتا ہے بزم آرائی کے لیے. تو آپ نے بین الاقوامی بیانات سنے، نظم بھی اور نظم بھی اور نثر بھی، اور ملٹی لنگول آپ نے کئی زبانوں میں سنا. تو مجلس بیان کو متاثر کرنے کے لیے اتنی تمہیدیں کافی ہیں. اب میری ڈھٹائی اور آپ کی سخت جانی کا امتحان ہے. میں بھی اپنے جذبات کو قابو میں کر کے فقط مولانا شوذب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، قربت اور جذباتی تعلقات کا ذرا سا حق ادا کرنے کے لیے میں نے اس مجلس کو قبول کر لیا. اور میں نے آیت جس آیت کو عنوان قرار دیا جس میں محبت کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب محبت اور مودت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا لازم و ملزوم ہے دوسرا پہلو. اللہ اور خاصان خدا سے محبت تو اللہ اور خاصان خدا کے دشمنوں سے نفرت اور براءت، یہ لازم و ملزوم ہے. اس میں کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہے کہ ایک پہلو قوی ہو اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا جائے. وہ ولایت ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے اولیاء کے دشمنوں سے براءت نہیں، قوی تر ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اور قرآن مجید کا پیغام بھی یہی ہے. آیت الکرسی میں میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہیں اور جو آپ محبت کا حق ادا کرنے کے لیے کتنے بزرگ ہیں جو ناتواں بھی ہیں، اور آپ بھی کم سے کم 2 گھنٹے سے تشریف فرما ہیں، تو آپ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں شوذب جرولی مرحوم، اور ان سے جو خاندانی محبت آپ کو ہے وہ اس لیے ہے کہ خاندانی طور پر یہ مرحوم، ان کے ڈی این اے میں عشق اہل بیت ہے، ان کے خون میں. اور فقط مودت اور محبت اور ولایت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ ان کے دشمنوں سے شدید ترین نفرت. بزرگوں کی کتابیں گواہ ہیں، کم سے کم ہر مومن نے مطالعہ نہ کیا ہوگا تو اس کے حوالے اور اس کا تذکرہ سنا ہوگا، اس کے ترجمے پڑھے ہوں گے. تو یہ ایک سلسلہ، پاکیزہ سلسلہ ہے ان کا، اپنے دادیال کا بھی. جرول اشعار میں کسی نے کہا
کہ طاہر جرولی صاحب سے جرول کی پہچان ہے، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جرول سے زیادہ اس خاندان کو کسی نے چاہا بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں اپنائیت والی بات ہوتی ہے، محبت تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں اس خاندان سے ہے، اور کس لیے ہے؟ وہ ولایت اہل بیت، وہ محبت اہل بیت، وہ دشمنان اہل بیت کے دانت کھٹے کر دینا، دندہ شکن جواب دینا، ایسا کہ صدیاں گزر جائیں اور اس کا کوئی جواب نہ لا پائے۔ عجیب منزل ہے، جب علی کے غلام کی ایک کتاب کا صدیوں میں کوئی جواب نہ لا پائے تو علی کا کیا جواب لائے گا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ قرآن کا بھی یہی پیغام ہے۔ ہم تو توازن برقرار رکھتے ہیں ولایت و براعت میں، آیت الکرسی میں تو کچھ اور ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کفر کرے، رد کرے، انکار کرے، کنڈم کرے، براعت کرے، دوری اختیار کرے، نفرت کرے طاغوت سے، شیطان و شیطانی مجرمانہ حد سے متجاوز ہو جانے والی مجرمانہ طاقتوں سے، قوتوں سے، باطل سے، طاغوت سے، جو پہلے کفر اختیار کرے، براعت کرے، دوری اختیار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب کفر طاغوت کے بغیر ایمان باللہ بھی معتبر نہیں ہے، کم سے کم۔ صلوات پڑھتے رہیں آپ۔ کفر طاغوت کے بغیر اللہ کو ایمان قبول نہیں ہے، جب تک کہ براعت نہ ہو، کفران طاغوت نہ ہو۔ اور یہیں سے میں کہوں گا کہ آپ کو جو کافر 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 کہا جاتا ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کافر ہونا برا ہے اور نہ مومن ہونا اچھا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے آپ کو بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑنا پڑ رہا ہے۔ مطلقاً نہ کافر ہونا کوئی عیب ہے اور نہ مومن ہونا کوئی حسن ہے، اچھائی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون کافر ہے کون مومن ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس کا کافر ہے اور کس کا مومن ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں ظاہر ہے کسی گہرائی میں نہیں جا سکتا، وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں بہت گہرائی میں اتروں، جو میرا ایک مزاج ہے، ورنہ آدھا گھنٹہ تو تمہید میں چلا جائے گا اور آپ سرا پکڑتے رہ جائیں گے۔ یہ بات اور ہے کہ نتیجے میں لطف آئے گا، وہ آتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت میں اوپر رہنا چاہ رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں، کہ کیا کفر، اللہ کہہ رہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے تو طاغوت کا کافر ہونا ہی دلیل مومن ہے۔ طاغوت کا کافر نہیں ہوگے تو مومن ہی نہیں ہو اللہ کے، تو کس کا کافر ہے کس کا مومن ہے، یہ ہے بات معتبر۔ یقیناً ہم کافر ہیں، ہم اللہ ہو، رسول ہو، آل رسول اور امیر المومنین علی کے دشمنوں کے کافر ہیں۔ کفر بھی انکار کرنے کو کہتے ہیں اور رفض بھی انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم رافضی ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہی تو ہماری سند ہے۔ تو خالی محبت کافی نہیں ہے، بڑی خاص توجہ کا طالب ہوں۔ ایک جنبہ جو ہے وہ خالی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی ہی محبت اور مودت ہے، عشق ہے، ولایت ہے، اتنے ہی شاہ مردہ کے دشمنوں سے نفرت اور براعت، نفرین، الرجی، الجھن۔ اب یہ قلبی کیفیات ہے، اظہار کا سلیقہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر حقیقت اور واردات قلبی کا سلیقہ ایک ہی ہے۔ توجہ ہے، اظہار کا سلیقہ مختلف ہو سکتا ہے، اسی میں کہیں کہیں کوئی لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور پکڑتے وہی لوگ ہیں کہ جو محبت، ولایت، طریقت کے ترانے پڑھا کرتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ منافقت ہے۔ محبت کہاں سے لی بھائی؟ وہ اب میں کیا عرض کروں، آپ کے وہ صوفیانہ عقائد بھی تو اسلام میں ہے۔ آپ سوبر کے معنوں میں سمجھ رہے ہوں گے، ہم دونوں معنوں میں کہہ رہے ہیں۔ بعض صوفیانہ عقائد ہیں وہ تشیع میں گھس رہے ہیں،
وہ منافقت کی بیلنسنگ پالیسی نہ یہ جانے پائے نہ وہ جانے پائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ایک دل پیدا کیا ہے سینے میں، اور ایک دل میں دو طرح کے کنٹراسٹ اور متضاد جذبات کو نہیں پیدا کیا ہے. اس دل میں اگر محبت ہوگی تو پھر محبوب کے دشمن سے محبت نہیں ہوگی. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. بھائی ذرا سا بیدار رہیں. محبت ہے آپ کی، آپ تو خود ماشاءاللہ خطیب توانا ہیں، اور علماء و ذاکرین ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ ان کو تو میں ساتھ میں پڑھا ہوا درس سنا رہا ہوں. البتہ درس میں نے ان میں سے کسی سے نہیں پڑھا ہے، کم سے کم ساتھ میں پڑھا ہے، یا مجھ سے سینئر بھی ہیں، اور علم اور فضل و خطابت اور شعلہ بیانی میں ہم سے کہیں زیادہ ماشاءاللہ پاپولر ہیں. ہم تو بس سنا رہے ہیں کہ ذرا سا تبادلہ خیال ہو کے مزہ لے لیں. اور جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید کچھ باتیں کچھ نئی ہوں، اور کچھ نئی نہیں ہوں گی تو کم سے کم آپ کا ایمان اور پختہ ہوگا. ورنہ اللہ قرآن میں نہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو کیا مومن بھی ایمان لاتا ہے؟ نہیں. پہلا آمنو کا مطلب جو ایمان لا چکے، اور دوسرا آمنو جو امر ہے، یعنی کہ ایمان پر قائم رہو، ثابت قدم رہو. تو جب تک کہ علماء و ذاکرین یہ رصد نہیں پہنچائیں گے تب تک ایمان متزلزل ہونے کا امکان ہے. اسی لیے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ 1400 سال سے یہ لوگ شیعوں کو شیعہ بنا رہے ہیں. ہم شیعوں کو شیعہ نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ابلیس اور ابلیسی ٹولے کے حملوں سے بچانے کے لیے انہیں اویئر کر رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں کہ راہزنوں سے بچے رہنا. ورنہ صوفیانہ عقائد جو ہے وہ تمہارے خرمن عقیدہ میں ایک چنگاری ڈال دیں گے اور وہ جل جائے گی. یہ بیلنسنگ پالیسی چل رہی ہے. کیا اگر پوچھا جائے متصوفہ میری نظر میں اسلام میں گمراہ ترین فرقہ، توجہ، اسلام کی تاریخ میں گمراہ ترین فرقہ. کھلا ہوا دشمن اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا ڈھکا ہوا کلاکار دشمن. نہیں غور فرمایا؟ انہوں نے بہانہ تلاش کیا. انہوں نے بھولے بھالے مسلمانوں سے کہا کہ یہ دشمن اہل بیت ہیں، ناصبی ہیں. آپ کی طرف دیکھا، الزام لگایا یہ دشمن صحابہ ہیں، یہ رافضی ہیں. ان کا ہم جو ہے وہ آل محمد اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں اور احترام صحابہ و ازواج رسول بھی کرتے ہیں، گو کہ کرتے ہم بھی ہیں. مگر ہمارے یہاں شرطیں ہیں. رشتہ داری کی بنیاد پہ ہمارے یہاں کوئی محترم نہیں ہے. ایمان اور عقیدہ اور کردار اور عمل صالح ہو، ورنہ نبی کی بیوی ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور نبی کا بیٹا ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. قرآن گواہ ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. کیا بھائی یہاں پہ کہیں جواد میاں آپ نے پانی کی شیشی ہمیں دی نہیں؟ ماشاءاللہ. اور فرما رہے ہیں اگر پوچھا جائے انہی صوفیان عقائد سے جو بیلنسنگ پالیسی، یہ بھی نہ ہاتھ سے جانے پائے وہ بھی نہ ہاتھ سے جانے پائے ہیں. اللہ نے ایک ہی دل پیدا کیا ہے سینے میں اور ایک ہی طرح کا جذبہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی مشکل یہ ہے کہ صدیوں میں ملاؤں نے جھوٹ بول بول کے بے ہنر، بے کمال، عیب دار لوگوں کے جھوٹے گن گا کے عیب داروں کے در پہ لا کے بھولے بھالے انوسینٹ یا اگنورینٹ مسلمانوں کو عیب داروں کے در پہ جھوٹ بول کے جھوٹے فضائل گڑھ کے لا کے بٹھا دیا، اور اس کے بعد پہرا بٹھا دیا کہ وہاں نہ جانا. ان کی مجلسوں محفلوں میں نہ جانا، اس لیے کہ پیروں کے پول کھلیں گے.
रहमत जो बाकमाल होता है, न वो अक्लों को जंजीर पहनाता है और न फिक्रों को कैद करता है। बाकमाल को अपने ऊपर इतना भरोसा होता है, वो मोहब्बत कबूल ही नहीं करता जब तक कि ये ना कहे कि पहले हमें परख लो। और नहीं फरमाया, परखने की दावत वही देता है कि जिसको अपने ऊपर एतबार होता है, वो इनसिक्योर्ड होते हैं, ये एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है कि अगर करीब आए तो परखे जाएंगे, और परखे जाएंगे तो ऐब ही ऐब नजर आएगा। बेचारे मुसलमान के साथ यही हो गया। भाई तवज्जो, जज्बा मोहब्बत और जज्बा बरात दोनों की बात कर रहा हूँ। ये भोले भाले मुसलमान के साथ क्या हुआ कि धर्म के ठेकेदारों ने झूठ बोल बोल के बेहुनरों बेकमाल ऐबदारों के दर पे लाके बिठा दिया। अब बेचारा जो कहीं आपकी बस में आ गया, या थोड़ी बहुत अगर उर्दू कोई जबान पढ़नी आई और कहीं कुछ पढ़ लिया, तो अब उसने तारीख में कुछ ऐसी हस्तियां देखी कि जिनमें कोई ऐब नहीं है, कोई अच्छाई ऐसी नहीं जो उनमें न हो। दिल तो इधर खिंचा जा रहा है, बिठा दिए गए हैं बेहुनरों के दर के ऊपर। मुश्किल ये है, बड़ी कश्मकश में पड़ गया ये मुसलमान, दिल उधर खिंच रहा है। बुजुर्गों ने यहां बिठा दिया है, आबा और अजदाद के धर्म का लिहाज भी है कि अगर खुल के हक का ऐलान कर दिया तो बाप दादा के धर्म का क्या होगा, समाज में नक्कू बन जाएंगे। अब इसी कश्मकश जैसे एक नमाजी कश्मकशे शक्कियाते नमाज में मुब्तला होता है, ये बेचारा कंफ्यूज जो मुसलमान शक्कियाते हयात में मुब्तला रहता है। दिल उधर खिंचा जा रहा है, बिठा इधर दिए गए हैं। बस यहां जहां से ये बैलेंसिंग पॉलिसी मुल्लों की आई, तो अब एक ही दिल में कातिल की मोहब्बत भी आ गई, मकतूल की मोहब्बत भी आ गई, जालिम से भी मोहब्बत है, मजलूम से भी मोहब्बत है, जिसका बागो मीरास लूटा जिसने उससे भी मोहब्बत है, जिसका लूटा गया उससे भी मोहब्बत है। यह बेचारा बैलेंस कर रहा है, न ढकेले ही, न संभाले ही, न कच्चे ही, न उबाले ही। भाई कैस साहब के काफिये याद हैं, न ससुरे ही न तो साले ही। तवज्जो है, बलगल ओला बे कमाले ही नहीं, गसबल फेदक बे कमाले ही। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या अर्ज करूं, मैं वक्त बचाने के लिए इस तरह से बेतकल्लुफाना कूद पड़ा हूं। तो अब ये जो है वो कंट्रास्ट मोहब्बत दिल में तवज्जो का तालिब हूं, और इसमें सबसे बड़े ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये सूफियाना अकायद वाले। भाई एहतराम कीजिए, तवज्जो है कि नहीं है। अली 25 साल चुप रहे, अली को अपना मैदान मालूम था। अरे मेरा ये लहजा नहीं है, अलबत्ता मैं भी नकल कर लेता हूं। तवज्जो है, बहुत दूर नहीं है सरहद पार। अली जानते थे मुझे मोहम्मद के साथियों से जंग नहीं करनी है। मैं तो 25 साल के बाद जिससे लड़ी थी, अमा साथियों का तो इतना अली ने लिहाज किया, मगर पैगंबर की ज़ौजा का लिहाज क्यों ना किया। भाई अजीब मंजिल है। क्या किसको पढ़ा रहे हो, शियों को? भाई सामने की बातें अर्ज कर रहा हूं, माशाल्लाह आप ये हज़रात के ज़ौक़ की बातें हैं और मेरा भी यही ज़ौक़ है। एक सलावत है, माशाल्लाह आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं? अली को मालूम था, अली को मालूम था अपना मैदान, तो 25 साल चुप रहे। वो तो दर वाले थे, यहां तो घर वाली आ गई। और उसके बाद अभी अम्मा ही नहीं, अगले मैदान सफ़ीन में मामू भी आएंगे। तो वो भी तो कातिब वही थे, रसूलुल्लाह के साले थे, सहाबी थे। अली का 25 साल बाद से ही मैदान में आना, और दोनों के मुकाबल इस बात की दलील है कि अली को अच्छी तरह मालूम था कि किससे लड़ना है। पर फर्क ये है कि उन्होंने हमला नहीं किया, इन्होंने हमला कर दिया। बेदार है कि नहीं है? यही तो अकायद चल रहे हैं।
کہ بیلنسنگ پالیسی چل رہی ہے. اب یہی صوفیانہ عقائد پوچھا جائے, محبت کہ علی کرم اللہ وجہ سے لی, مودت علی سے لی, توجہ طریقت علی سے لی, ولی الاولیاء سب کے بھائی, ان کے بھی صوفیانہ عقائد, علی علی, محبت, مودت, طریقت, ولایت سب علی سے لی. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اما اگر محبت اور طریقت علی سے لی ہے تو شریعت بھی علی سے لینی پڑے گی. صلوات رکھنے پر محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں میں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. قد تبین الرشد من الغی, قد تبین الرشد من الغی. رشد و ہدایت, کجروی و گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے سے روشن و آشکار ہو کے صاف صاف جدا ہو چکی. دودھ کا دودھ پانی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ رہا ہے الگ الگ. فمن یکفر بالطاغوت, عجیب تیور کی آیت ہے یہ, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا محبت اور طریقت اور ولایت وہ ولی الاولیاء, پیر پیران سلف صالحین, وہ مولا علی سے لی. تو شریعت بھی لو, نماز روزہ حج و زکات طواف النساء متعہ قرآنی حکم. بھئی طریقت اور ولایت علی سے لی ہے تو شریعت بھی علی سے لو. یہ منافقت نہیں چلے گی کہ ولایت اور طریقت تو علی سے لو اور شریعت کی ادائیں ان کے قاتلوں سے لو. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. یہ میں عرض کر رہا ہوں, میں کس کی مجلس پڑھ رہا ہوں؟ ایصال ثواب کی روح کو خوش کرنے, ان کے آقاؤں کے فضائل پڑھ رہا ہوں, ان کے آقاؤں کے دشمنوں سے برات کا درس دے رہا ہوں. مگر سلیقہ, موقع, محل, سلیقہ, دل کی نفرین تو دور ہونی نہیں چاہیے. زبان سے اظہار کا موقع بھی ہوتا ہے, سلیقہ بھی ہوتا ہے. ہر سخن موقع ہو, ہر نقطہ مقام دارد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر آداب محبت یہ ہے کہ محبوب کے دشمن سے اتنی بھی دل میں گنجائش اور صاف کارنر نہ ہو. ورنہ چوتھے امام نے کہا کہ جس کو ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمنوں کی ذرا سی بھی رعایت, صاف کارنر اس کے دل میں ہے, وہ ہماری ولایت سے باہر نکل جاتا ہے. مجبوری ہے بھائی, کیا کریں, عقائد کی مجبوری ہے. جیسے تمہارے عقائد کی مجبوری ہے علی کو جیسا تیسا الٹا سیدھا کسی نہ کسی نمبر پہ مان لینا. ارے آپ کے عقائد کی مجبوری ہے علی کو جیسا تیسا کسی نہ کسی نمبر پہ مان لینا, ورنہ اگر کسی بھی نمبر پہ نہ مانا تو مسلمان ہی نہ رہ جاؤ گے. آپ کے عقائد کی مجبوری ہے کسی بھی نمبر پہ جیسا تیسا مان لینا, تو ہمارے بھی عقائد کی مجبوری ہے کہ رسول کے بعد علی کو ایک نمبر پہ سب سے اونچا ماننا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ منافقت نہیں چلے گی کہ ولایت کہیں سے لی ہے اور شریعت کی ادائیں کہیں اور سے لی ہیں. اگر محبت ہو, طریقت ہو, مودت ہو, ولایت علی سے لی ہے تو شریعت بھی علی سے لینی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اسی لیے الا المودت فی القربہ ہے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت للقربہ نہیں ہے.
یعنی قربا کے لیے بھی محبت ہو نہیں، فی القربا، فی میں ضم ہو جاؤ، اتر جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، حوالے کر دو، سب سے انکار کر کے مکمل محبت قربا میں ہونی چاہیے. تو ہمارے تو قرآنی عقائد کی مجبوری ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. توجہ کا طالب ہوں، بیدار رہیے گا. وجہ بتا دیں کیا ہے؟ یہ جو کنفیوز مسلمان رہتا ہے اس کا سبب بتا دیں کیا ہے؟ وہی کہ ملاؤں کی وہ زہریلی تبلیغ. اسی لیے ہم کسی کے پوٹنے پر پٹتے نہیں ہیں، پھسلانے پہ پھسلتے نہیں ہیں. کوئی اگر میرے مولا کی تعریف کر رہا ہے تو ہم انکریج کرتے ہیں، ہم انکریج کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے دہن سے بڑا اچھا لگ رہا ہے. 1400 سال کے بعد بدرے بدرے سر. بھائی ضائع تو نہیں کر رہے ہو نا؟ مسائل 5 منٹ پڑھ کے ختم کریں. ابھی اتنا وقت تو نہیں ہوا ہے جو آپ سمجھے کہ مولانا کو وقت کی نزاکت کا بھی احساس نہیں. مجھے احساس ہے، لہٰذا مل جل کے ایک صلوات پڑھیں. آپ بیدار رہیں گے تو وقت آپ کا کم صرف ہوگا. یہ صوفیانہ عقائد جو میں نے عرض کیا، یہ جام ولایت پلا رہے ہیں بڑے بڑے نامحرم. میں خانہ ولایت کے نامحرم بھی ساقی بنے ہوئے ہیں. کم ظرف لوگ ساقی جن کو پینے کا سلیقہ نہیں وہ پلانے چلے ہیں. اب میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں نشے پہ پانی مر رہا ہے. جن کو خود ایک گھوٹ پینے کا سلیقہ نہیں وہ پلانے چلے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اونچے اونچے پلا. پھر وہی سرحد پار وہ حضرت طاہر الپادری، طاہر الپادری. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جامع ولایت پلا رہے. اب ان کا ایک جملہ سن لیں آپ. میں کیا عرض کروں، یہ انہی کا جملہ ہے. میں کبھی کبھی پہنچ لیتا ہوں. 2006 میں جب سے میں برطانیہ لندن میں بیٹھا، کیوں ٹی وی پہ لائیو پروگرام آ رہا تھا، اس وقت سے میں کئی بار انہی کے کھاتے میں اس کو ڈالتا ہوں، یہ داد انہی کو دیجئے گا. مگر منافقت پہچانیے. میں نے کہا کہ ہمیں جامع ولایت کی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے کہا، توجہ کا طالب ہوں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا کی ادائیں ہی کچھ ایسی ہیں، میرے مولا کی ظاہری ادائیں کچھ ایسی ہیں کہ ننھی عقلوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ کہیں یہی تو مسجود نہیں ہے میرا. ننھی عقلیں اللہ کو کوئی کیا جانے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ عجیب منزل ہے. میں ذرا سا سستانے کے لیے چند جملے بول رہا ہوں. بھئی اللہ کو ہم کیا جانے کہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک ہے کہ دو ہے. ارے اگر اللہ کے محرمان خلوت چند خاص بندے اللہ کو جنہوں نے ڈائریکٹ پہچانا ہے، اگر وہ نہ بتاتے تو ہم تو اللہ کو برائے نام بھی نہ جانتے. لکھنؤ میں بول رہا ہوں، یعنی اللہ کا نام اللہ ہے، ہم تو برائے نام بھی نہ جانتے. کب اللہ ہم سے آ کے بولا؟ کب اللہ نے ہمیں منہ لگایا، شرف ہم کلامی دیا؟ کب اللہ نے ہم سے بات کی؟ کب اللہ نے آ کے ہم سے کہا کہ ہم اللہ ہیں؟ نہ اللہ نے بلایا اپنی تنہائیوں میں، نہ خلوتوں سے نکل کے بزم بشری میں آیا، نہ اپنا چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا، نہ اللہ نے اپنی ہمیں زیارت کرائی، نہ ہمیں شرف ہم کلامی دیا. ارے ایک شجر کے وسیلے ہی سے ہر انسان سے، ہر عام انسان سے، ہمارے و آپ کے جیسے ایک شجر درخت کے وسیلے ہی سے ہم سے گفتگو کر لیتا تو ہم سب لوگ موسیٰ کلیم اللہ میں بن جاتے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ توجہ ہے، توجہ ہے. جس سے وسیلے سے بات کرے وہ ہوتا ہے کلیم، اور جہاں کوئی وسیلہ نہ رہ جائے اللہ ڈائریکٹ بات کرے وہ ہوتا ہے حبیب. وہ موسیٰ تھے، یہ محمد ہیں. تو کب اللہ نے ہمیں بلایا اور ہم سے بات کی، ہمیں منہ لگایا؟ اب کیا کروں، یہ جملے بہرحال تکراری ہے لیکن کہہ دے رہا ہوں. ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا ہر انسان کے پاس، اور وہ آ کے کہتا کہ ہم تمہارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ہم اس کی اجنبی اسٹرینج ہیئت، شکل اجنبی کہ ہم میں سے نہیں ہے، کچھ تو ریئلائز کرتے، اور وہ آ کے پیغام خدا کہہ دیتا
بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر بشر، ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ آتا، چلیے یہاں تک کم سے کم ہو جاتا، تو ہر بشر کے پاس اگر فرشتہ آتا تو ہر بشر نبی نہ ہو جاتا؟ میں جملے سنبھالے تو اگلا مرحلے تک لے جانے کے لیے تھوڑا وارم اپ کر رہا ہوں آپ کو. ہر بشر کے پاس ایک ایک فرشتہ آ جاتا، یا ایک ہی فرشتہ ہر بشر کے پاس ہمارے آپ، تو ہم ہر ایک جو ہے وہ نبی نہ ہو جاتے؟ سنیے، فرشتہ آنا کسی بشر کے پاس یہ بڑی بات نہیں ہے. فرشتہ آتا تو ہر بشر کے پاس ہے. فرشتے کا آنا بڑی بات نہیں ہے. فرشتہ آ کے چلا جائے اور ہم زندہ بھی رہ جائیں. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. غور فرما رہے ماشاءاللہ، ایسے ایسے خطبہ ماشاءاللہ داد دے رہے ہیں، کیوں میری ہمت نہ بڑھے؟ توجہ ہے، فرشتہ آ کے چلا جائے اور زندہ بھی رہے. توجہ ہے، آتا تو ہے فرشتہ آخر میں، مگر بتانے کے قابل نہیں رہ جاتے مولانا صاحب. اہل و عیال کھڑے ہیں مگر بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، باقاعدہ پہچانتے ہیں. آتا ہے تو لے جاتا ہے. توجہ ہے، فرشتہ آتا تو ہے مگر دم نکل جاتا ہے. بیدار ہے. اور انہی مولاناؤں کا ہر فرقے کے عقائد سوائے امیر المومنین کے شیعوں کے علاوہ ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. بس ذرا سی رعایت کر دی ہے ملاؤں نے کہ یہاں نہیں دیکھا ہے دنیا میں تو قیامت میں دیکھیں گے. کیا قیامت کی آرزویں ہیں؟ کیا بچکانہ ضدیں ہیں؟ دیکھیں گے ضرور اللہ کو، قیامت میں دیکھیں گے. اب جملہ سنبھال لو جوانوں، اما ایک فرشتہ دیکھتے ہو تو دم نکل جاتا ہے. بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے. صلوات پر محمد وآل محمد. بھائی جملہ پورا کر دوں. فرشتہ دیکھتے ہو تو نانی مر جاتی ہے. کون والی؟ فرشتہ دیکھتے ہو تو نانی مر جاتی ہے. بڑے ہیں اللہ کو دیکھنے. اے منافق ملا، یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی ہے کہ جو بغض علی میں کفر بک رہا ہے کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. مولانا صاحب، نہ اللہ میاں یہاں دکھائی دیے ہیں نہ اللہ میاں وہاں دکھائی دیں گے. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. محبت ہے آپ کی. تو یہ عقائد ان کے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے محمد اور علی کو پرکھ کے نہیں مانا. کہتے ہیں سوچئے گا نہیں. اب پاگل ہے کیا جو نہیں سوچیں گے؟ یہی اما جتنی اڑان ہے، جتنی فکر کی رسائی ہے، جتنی عقل کی پہنچ ہے، اتنا تو سوچو. کس نے کہا ہے کہ تمہاری عقل کی یہ اوقات ہے کہ علی کو پہچانو ویسا کہ جیسے وہ ہیں؟ کوئی پہچانا ہی نہیں ہے. بھائی جتنی حیثیت ہے اتنا تو پہچانو. اسی کو معرفت کہا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی اوقات ہے اتنا تو پہچانو. اسی کو معرفت کہا جاتا ہے. یہ بات اور ہے کہ جیسے قرآن صامت کی کچھ خوبیاں ہیں کہ کتنے معانی کی گہرائی اور عمق اور اس کے الفاظ کے بطون، سات بطون و گہرائیاں، اب بین السطور جو معانی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا ردم اور حسن انسجام و تراکیب اور الفاظ جس میں مترادفات بھی ہیں، مشترکات بھی ہیں، جس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ناسخات بھی ہیں، منسوخات بھی ہیں. آج تک عقل جن و بشر کلیکٹیولی
قرآن کی اس گہرائی تک نہیں پہنچ پائی کہ جو قرآن میں ہے. اما جب صامت کے یہ تیور ہیں تو ناطق کا کیا حال ہوگا؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سن لے جملہ شاید مجھے پہ کوئی الزام نہ لگائے. ظاہر میں اپنے حدود میں رہتا ہوں. فکر کی اڑان ہے نا، طائر فکر کے شہپر پرواز اڑتے اڑتے علی کی معرفت اور محبت اور قرب کی فضاؤں اور خلاؤں میں جب شل ہو جاتے ہیں تو مقام بلند علی پر فکر اور عقل کا پرندہ سر کو اٹھا کے دیکھتا ہے تو بڑا فاصلہ ابھی طے کرنا باقی ہے، اور مقام بلند علی سے آواز آتی ہے ذرا اور اوپر آؤ، لا یرقا الیہ الطیر، فکر کا پرندہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا. ینحدروا عنی السیل سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو بھائی کوئی کیا فضائل بیان کرے گا؟ جب ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تو علی کے فضائل ہم کیا بیان کریں گے؟ ہاں اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ الفاظ ہی میں تو بیان کریں گے تو پھر الفاظ کی گہرائی تک کون پہنچے گا؟ اس لیے کہ الفاظ کی گہرائی کا وہی محرم ہے کہ جس کے الفاظ ہیں. میں کیا عرض کروں؟ میں بیدار رہیے گا. ماشاءاللہ یہاں ایمانی لوگ بھی ہیں، اسلامی لوگ بھی ہیں. مزہ یہ ہے کہ نام اسلامی ہے، اندر سے ایمانی بھی ہیں، بلکہ اوپر سے بھی ہیں، بلکہ وہاں کے ہیں جہاں کی رافضیت مشہور ہے. میرے مراد ہے حجت الاسلام مسلمین مولانا مصطفیٰ اسلامی صاحب، اللہ ان کو محفوظ رکھے. ایک صلوات پڑھیں آپ سب اپنی سلامتی کے لیے. ہم ہٹ کے ہیں، توجہ کا طالب ہو، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہاں تک تو کوئی پہنچ نہ سکا، اور مزہ تو یہ ہے کہ یہ الفاظ کے چھلکے ہیں، معانی کا گودا کہاں ہے؟ نہیں غور فرمایا. یہ قرآن الفاظ کے، یہ الفاظ کے چھلکے ہیں. اللہ نے معانی کے گودے پہ الفاظ کے چھلکوں کو چڑھا کر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا ہے، ورنہ معانی کو الفاظ کی حاجت ہی نہ ہوتی اگر ارسال و ترسیل اور پہنچانے کی مجبوری نہ ہوتی. بھائی ضائع نہ کریے گا میری بات. تھوڑا سا ہارڈ موڈ پہ آیا ہوں اپنے مزاج کے اعتبار سے، اسی لیے منطق جو ہے وہ معانی سے بحث کرتی ہے. منطق کو، لاجک کو الفاظ سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ فکری سفر ہے. المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم الفکر تعصم الذہن عن الخطأ فی الفکر. منطق ایک ایسا ٹول ہے کہ جو فکر کو خطا سے بچاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میتھمیٹکس 2 + 2 = 4 یہ 100% لاجک ہے، یہی منطق ہے، نہ 3 نہ 5. اسے کہتے ہیں منطق. منطق جو ہے وہ الفاظ سے بحث نہیں کرتی، معانی سے بحث کرتی ہے. الفاظ کا سہارا لیتی ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور جہاں لفظوں کی احتیاج ہو وہاں گرامر آتی ہے، وہاں بلاغت آتی ہے، وہاں ریٹورکس آتی ہے، وہاں علم معانی، بدیع اور بیان اور نحو، صرف و لغت آتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے نحو، گرامر کو بتائیں کیا کہا گیا ہے؟ منطق الادب. ادبیات اور لٹریچر کی منطق ہے، کیونکہ وہ بھی خطا سے بچاتی ہے کہ جملہ غلط نہ ہونے پائے. بھائی آپ خاموش نہ ہو بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، دانا عقل مند. غواص پیراک کو مطلب ہے صدف سے، موتی سے، صدف سے، سیپ سے مطلب ہے یا گوہر سے مطلب ہے. گوہر تک جانے کے لیے مجبوری یہ ہے کہ سیپ سے ہو کے گزرنا ہے. معانی تک پہنچنے کے لیے مجبوری یہ ہے کہ الفاظ سے گزرنا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ قرآن تو الفاظ ہیں بھائی، معانی کہاں ہے؟ تو
अल्लाह ने कहा कि फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म बल हुवा आयातुन बैयिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि ये मेरी रोशन आयतें हैं, ये उनके सीनों में है कि जिनको इल्म दे के भेजा गया है, इसीलिए वो बोलते हुए कुरान है। तो जब खामोश कुरान की गहराई तक अक्ल बशर न पहुंच सकी, तो नाते कुरान के फज़ाइल तक कैसे पहुंचोगे? सलावात पढ़ने आप ये ना समझे कि मैं फिसल गया आपकी दात की वजह से। एक और सलावात से नवाजें। बुलंद आवाज से ऐसी सलावात पढ़ें कि जैसे लगे कि मुझे जल्दी खत्म करना चाहिए। तवज्जो है कि नहीं है? अब ये जुमला संभाले, मैंने कहा कोई इल्जाम ना लगा दे, ये सब कहना जरूरी था। फज़ाइल अली, वे अल्लाह, हम क्या जाने कि अली की हकीकत क्या है? हम तो अपनी हकीकत जान ना पाए, अली की क्या जानेंगे? जो हमारे वजूद का सबब है, जो अव्वल मखलूक, अव्वल वजूद, अव्वल नूर, हम उसे क्या जाने? अली और मोहम्मद और ज़हरा, हसन हुसैन, ये अहले बैत क्या है? या वो अल्लाह जाने जिन्होंने इनको पहले पहल महरमान खलवत मशीयत बना के खल्क किया, या ये खुद एक दूसरे की हकीकत जाने जो साथ साथ पैदा हुए। अबे हदीस मौजूद है, या अली अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तुम्हारे, मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और तुम्हारे, तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना मारिफत, तुम्हें नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और मेरे। तो जब अली आ गए तो सभी आ गए ना उसके अंदर, क्योंकि फी मर्तबतिन वाहिदा, सब आलम अनवार के रिश्ते हैं, आलम बशरियत के रिश्ते हैं, कोई नाना, कोई नवासा, कोई बेटी, कोई बाप, वरना हकीकत में आलम अनवार के रिश्ते सब बराबर के हैं, इसीलिए सब एक दूसरे से हैं। तवज्जो है कि नहीं है? सब एक दूसरे से हैं। अगर फकत यही नहीं है कि अली जो है वो मोहम्मद से है, जैसे अली मोहम्मद से है वैसे ही मोहम्मद अली से है। इधर नजरों से ताक़ुब करके उलमा को उनकी जगह तक बिठा के वापस ना आया करिए। हर शख्स अपने मर्तबे को पहचान रहा है और मेजबान ऐसे लगे हुए हैं कि उसके हक में कोताही नहीं होने देंगे। एक सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद आवाज से रोक दे इस सलावत को, मिलजुल के एक बुलंद आवाज से सलावत से नवाज़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो का तालिब। तो फिक्र की उड़ान भाई बहुत बहुत बेदार रहिएगा। एक और सलावत से नवाज़ें, तशरीफ लाएं। ये बड़ी खास तवज्जो, माशाल्लाह। हाँ, यमीन भारी हो रहा था तो यसार भी भारी होना चाहिए। एक और सलावत पढ़ें, मिलजुल के एक सलावत पढ़ने, इसके बाद इल्तिमास नहीं करूंगा, बुलंद आवाज बाहर तक, आखिर तक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिक्र की उड़ान, आप कहें कि अली के फजाइल का हक अदा हो जाएगा, कुरान पढ़ लो, तो कुरान भी तो अल्फाज हैं। अमा हम 1400 साल के बाद क्या समझेंगे कि कुरान में क्या अल्लाह ने कहा है? जब रसूलुल्लाह की बस में बैठे हुए सहाबा बहुत से ऐसे थे, कुरान में मौजूद है, जो बाहर निकलते थे। अल्लाह कह रहा है कि वो ऊतुल इल्म जो है, जिनको इल्म अल्लाह ने दिया है, वो बाहर निकल के पूछते हैं माज़ा क़ाला आनिफ़ा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी क्या कह रहे थे? जब तुम्हारे पीर न समझे रसूलुल्लाह से, डायरेक्ट तुम ले रहे थे। वो मोतबर दहन के जिसके जुम्बिशे लबहाए सदाकत लफ्जों में ढले तो कुरान और अल्लाह का कानून बन जाए। जो बोला तो अल्लाह बोला। अब फिर वही एक जुमला मेरे जहन में आ गया, अल्लाह जब बंदों से बात करता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है, और जब अल्लाह, नहीं आप जाया तो नहीं कर रहे, जब अल्लाह अपने बंदों से बात करता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है, और जब अपने मुजरिमों से, बागियों से इंतकाम लेता है तो अली के हाथ से लेता है। नहीं, एक जुमला इस पर टॉप अप कर दूं तब आप क्या दिल चाहे तो दाद दीजिएगा, वरना सलावत काफी है। जब अल्लाह आम बंदों से बात करता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है, और जब मेराज की तन्हाइयों में मोहम्मद से बात करता है तो अली के लहजे में बोलने लगता है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम क्या जाने, सलामत रहे।
ہم کیا جانے کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ جانے کہ اس کے کلام میں کیا کہا ہے علی کے اہل بیت محمد و فاطمہ حسن حسین اور تا مہدی ہے موجود، آیتیں موجود ہیں امام زمانہ کے بارے میں بھی. ہمارا ہی تو امام ہے جو قرآن کا ریکگنائزڈ ہے، باقی سب چندے کے بنائے ہوئے امام ہیں، چندے کے امام. نہ اللہ کی خدائی چندے کی ہے، نہ محمد کی رسالت چندے کی ہے، نہ علی کی خلافت چندے کی ہے. وہ چندے والے خلیفہ اول ہیں، اسی لیے انہیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ چندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اسی لیے ایک دم سے بنائے جاتے ہیں، ان کو خود امید نہیں ہوتی. ایسوں ہی کو کہا جاتا ہے حادثاتی رہبر. ہمارے یہاں ایکسیڈنٹل خلیفہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم پرکھ کے مانتے ہیں. اب وہ جملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کیا جانے کہ علی کیا ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے تو ہم کیا جانے؟ بولتے ہیں قرآن جانے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. کتاب مکنون جانے کہ قرآن میں کیا ہے. وہ سینے جانے کہ جہاں علم پہلے سے اللہ نے دیا ہے. یہ قرآن انہی کے سینوں کا عکس فوٹو اسٹیٹ ہے، انہی کے قول انہی کے عمل کا یہ عکس ہے. یہ قرآن، یہ الفاظ کے چھلکے معانی اور گودا تو وہی ہے. تو ہمیں کیا معلوم؟ تو ہم قرآن دیکھے جائے حدیث دیکھے، اپنی فکر کا سہارا تو لینا پڑے گا عقل کا. اور فکر کی اڑان تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں آپ کی ہمیں توجہ ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے قرآن اور حدیث کے فریم آف ورک میں اس کے حدود اور باؤنڈریز اور لیمٹس میں رہتے ہوئے کھیلو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ پیچھے رہ جاؤ نہ آگے. اب بھائی بڑی خاص توجہ. اب آپ ذرا بالکل پریکٹیکل. اب مولا وجہ اللہ، نفس اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، عین اللہ کیا نہیں ہے؟ کچھ بچا ہی نہیں ہے. سب کچھ تو میرا مولا ہے، سب کچھ اللہ سے منسوب ہے مگر اللہ نہیں ہے. ولی اللہ ہے، قدرت اللہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے ہم تک تو آ نہیں پاؤ گے، ان تک پہنچ جاؤ، سمجھو ہم تک آ گئے. ہم تک آنا تمہاری اوقات نہیں ہے، ہم تک جو ڈائریکٹ آتے ہیں وہ یہی ہیں. ہم اللہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ میاں. ہم بھی تصدیق کرتے ہیں 2 قدم ساتھ میں چلنے میں کیا مذائقہ ہے. اس کے بعد تو جہاں دل چاہے گا علی کا شیعہ بڑے سلیقے اور اعتماد سے یو ٹرن لیتا ہے، پھر اس کو لے کے واپس آتا ہے. اسی لیے ساتھ میں چلنا کیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہی توحید، سپر توحید، A1 توحید. توجہ قبلہ، 1 نمبر کی توحید تو یہی ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو، بس بندہ ہو، ڈائریکٹ اللہ. سب سے اونچی توحید یہی ہے. مگر مولانا صاحب اس A1 توحید کے قابل آپ کی اوقات نہیں ہے. شاید میری بات پہنچ جائے. یہ آپ والی توحید نہیں ہے، یہ ان محمد و آل محمد والی توحید ہے کہ اللہ ان کے درمیان کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا. کون وسیلہ بنے گا؟ اللہ تھا اور یہ تھے. توجہ ہے؟ اسی لیے یہ وسیلہ کبریٰ ہے. اب وہ جملہ کہہ ہی دوں پھر. محبت اور ہمت افزائی ہے آپ حضرات کی. جتنے بھی شیعہ ہر لیول کے ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، افاضل بھی ہیں، زیادہ علم بھی ہیں، کم علم بھی ہیں. اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدرسۃ الامامہ، مکتب اہل بیت کا جو شیعہ امیر المومنین، جو مولا کائنات کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل منصوص من اللہ، امام معصوم عن الخطیہ والنسیان والمعاصی والذنوب، بلا فصل اللہ رسول کی طرف سے اپوائنٹڈ، جو علی کو امام مانتا ہے اسے کہتے ہیں شیعہ. اور جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، جو امامت اثنا عشر کا قائل ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا، کم علم ہو سکتا ہے. بے دلیل موجود ہے میرے پاس. ماشاءاللہ علماء خطبہ کے ذہن تو آگے آگے چلی رہے ہوں گے. علی کا شیعہ، امام اہل بیت کا شیعہ.
फौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीमीन, हर आलिम के ऊपर एक और आलिम होता है, कुरान में मौजूद है। फौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, कोई बहुत इल्म वाला है, कोई मुतवस्सित है, एवरेज है, कोई कम इल्म है। मगर अली का शिया जो है वो कम इल्म तो हो सकता है मगर जाहिल नहीं हो सकता। पैगंबर की ज़बान में बोल रहा हूँ, आपने सुना नहीं। जाहिल वो होता है जिसे अपने इमाम ज़माना की मारिफत न हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के सलावत पढ़ दें, बस इख्तितामी मराहिल मेरी तकरीर के हैं। एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दें, माशाअल्लाह। इतना भी पढ़ने का इरादा नहीं था। अली का शिया जो है, अहले बैत का शिया जो है, वो जिसको अपने वक्त के इमाम की मारिफत हो, वो जाहिल नहीं होता। मम्मा था वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीता था। जाहिल वो है, जितने बड़े मुल्ला हैं जिनके वक्त का कोई इमाम नहीं है। जाओ बना लाओ अगर औकात है। काहे के लिए हिचकिचा रहे हो? रसूलुल्लाह के बाद तो इमाम और खलीफा बनाने की बड़ी होड़ थी, तो पहले को बनाया था तो आखिरी को भी बना लो। सुने जुमला, अगर किसी लायक हो जाए इमाम, हम लावारिस नहीं है भाई। हर मुल्ला कोई इंतजार नहीं कर रहा है कि वो मेहदी आएंगे तो हम उनको हम बैअत करके उनको खलीफा बनाएंगे। हर एक मुल्ला को अपनी औकात मालूम है कि वो हमारे वोटों और बैअत के चंदे से खलीफतुल्लाह नहीं बनेगा, वो अल्लाह का बना बनाया खलीफा होगा। फकत हमको सिफात के आईने में अलामात हतमी को देखकर उस बने बनाए खलीफा की बैअत करनी है। तो आप सुनो सारे फिरके वालों, फिरके वारियत खत्म हो जाएगी। मेहदी ही के करीब आके पहचान लो। तो आज मेहदी की बातें सुन के पिछले अकायद भी सही हो जाएंगे। अमा जिस इमामत कुबरा के आखिरी इमाम को बैअत करके बना नहीं पाओगे, बल्कि बना बनाया होगा। फकत तुम्हें मानना है। तो जब आखिरी इमाम को नहीं बना पाओगे तो फिर सिलसिले के पहले इमाम को कैसे बनाया? सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब आखिरी इमाम को नहीं बना पाओगे तो पहले को कैसे बनाया? तो अब फिक्र की उड़ान बात तमाम। मौला के बारे में आप भी कुछ सोचते हैं, हम भी कुछ सोचते हैं। असहाब अमीरुल मोमिनीन बहुत करीब मिसा में तम्मार भी कुछ सोचते थे, हैं? हमारे इब्ने यासिर भी कुछ सोचते थे। साहबी रसूल शौज़ब इब्ने अब्दुल्लाह शाकिरी भी कुछ सोचते थे। तवज्जो है कि नहीं है? आबिस शाकिरी भी कुछ सोचते थे, है कि नहीं है? अपनी अपनी बकदरे पैमाना तखय्युल हर एक को इदराक, हर एक को मारिफत अमीरुल मोमिनीन थी, लेकिन हक तो कोई नहीं अदा कर पाया। उसके बाद के उलमा शेख सदूक, शेख मुफीद, अलमुल हुदा, सैयद रजी, अब आज के उलमा मराजे बड़े बड़े मुहक्किकीन, ये उलमा फाजिल भी सोचते हैं। हर अली का गुलाम, हर चाहने वाला कुछ ना कुछ भाई मौला के बारे में बहुत कुछ सुना, कुछ तो सोचते हैं मौला के बारे में। मैं कह रहा हूं न जाने क्या क्या सोचते हैं। टटोलिए अपने जहन को। अरे मैं अपने को काबू में नहीं रख पाता, फिक्र को। बड़ी नाजुक मंजिल है। मैं अपनी सोच को काबू में नहीं रख पाता, न जाने क्या क्या जहन में आता है। मगर सलीका यह है कि अल्फाज के कालिब में ढाल के इजहार उस वक्त तक न करो जब तक के कुरान और हदीस और फरामीन अली और आइम्मा से कोई दलील और सहारा ना मिल जाए, वरना पकड़े जाओगे। अरे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। आय हाय, नहीं मेरा जुमला संभाला। मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। तो अब एक जुमला कह दूं जिसके लिए जहमत दे रहा हूं चंद मिनट से। अमा जो थोड़ा बहुत सारी अक्लों ने मिल के सोचा है
علی کے فضائل وہ سامنے آئے ہیں. ابھی کتنے جو سوچے گئے ہیں وہ پڑھے کہاں گئے ہیں؟ جو ذرا سے پڑھے گئے ہیں وہاں تو فیوز ہوا جا رہا ہے منافقوں کا. جو سوچے جا رہے ہیں وہ پڑھ دیے گئے تو کیا حالت ہوگی؟ اسی لیے توجہ، مہدی کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو ابھی مکمل علی کی معرفت نہیں ہے، ارے مہدی آ کے وہ کمال دکھائیں گے کہ عقلوں کو تسکین ہو جائے گی کہ جب پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا. بس عزیزو سلامت رہے. بس بات کو تمام کر رہا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ، بس ترجمہ میں اکثر آج کل آخری میں کر رہا ہوں. اگر اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں آؤ میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تم بڑی آسانی سے محبوب خدا بن جاؤ گے اگر تم میرا اتباع کرو. جب مسلمان محمد کا اتباع، اطاعت اور اتباع کرتا چلا، سارے احکام اور اصول اور عقائد اور شریعت پہ عمل کیا تو یہ کہلائی رسالت کی محنتیں. اور جیسے ہی مسلمان نے کہا سرٹیفکیٹ دے دیجئے ہمیں کہ ہم نے اللہ سے محبت کی، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ارے آیا مودت اجر رسالت نے نفس پکڑ لی کہ پہلے اجر رسالت مودت قربہ ادا کا. یعنی یہ کہ اللہ سے محبت ہے تو آل محمد سے محبت کرو. بس عزیزو، اس لیے ہماری بات اللہ سے شروع ہوتی ہے. یہ بات اور ہے کہ وہی خاصان خدا ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم ہی کو پہچان رہے ہو، مگر پہلے اس کو پہچانو کہ جس کو ہم پہچانوانے آئے ہیں. ہمارے کمالات دیکھ کے عقلیں تمہاری حیران ہو رہی ہیں. نہیں، ابھی ہمیں سجدہ نہ کر لینا، یہ دیکھو کہ ہم کیسے سجدہ کر رہے ہیں. بس عزیزو، یہ ہے توحید میں وسیلہ، جو ہمارا معبود و تمہارا معبود. اسی لیے ہم فنا فی علی ہیں اور ہم نے علی کو پرکھ کے مانا ہے اوقات بھر. بس یہیں پہ دو جملے اور اب مسائل. یہی سبب ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں اسلامی، یہ جملے میں کہا کرتا ہوں اور یہ پیغام ہے بڑا اہم ہر فرقے کے لیے. توجہ، شاید کسی قابل و جملے تحقیق کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سب آپ اس کی تصدیق کریں گے ماشاءاللہ. جتنے بھی فرقے ہیں، 73 ہوں یا 173، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. فرقے ہیں، سب فرقے ہیں، مگر علی کو معصوم، امام، بلا فصل خلیفہ ماننے والا، یعنی شیعہ امیر المومنین، تشیع، سب فرقے ہیں مگر ہم فرقہ نہیں ہیں. سب فرقے ہیں، ہم دین ہیں، دین ہیں. میں کیا عرض کروں، تاخیر ہو چکی ہے. بڑے اہم جملے تھے اور پہلے کہنے چاہیے تھے. میں دلیل دے رہا ہوں. سب فرقہ ہیں جتنے بھی ہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں کون دیوبندی، کون بریلوی ہے، کون سلفی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون وہابی ہے، کون مقلد ہے، کون غیر مقلد ہے، کوئی حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، کچھ بھی ہے. ہم سے کیا مطلب کہ بھائی گنتی تو جب گنی جاتی ہے جب کوئی سند ہو، اہمیت ہو، مستند ہو، معتبر ہو، دلیل ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو. قرآن میں بھی ہمارا ہی نام ہے، حدیث میں بھی ہمارا ہی نام ہے. تم آئے کہاں سے؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی انہی کے شیعہ تھے. کس کے؟ پریشان ہو گئے مفسرین، کس کے شیعہ؟ ہمارے یہاں بھی بعض روایت آ گئی نوح کے شیعہ. اب ایک بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، ماشاءاللہ علماء ذاکرین محققین ہیں. شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والا، محبت بھی کرے، دل دے دے، اور اب اس کی محبوب کی ہر ادا کی نقل کرے. مشایعت سے بنا، تشیع جنازہ، پیچھے پیچھے چلنا. من شایع علیاً، توجہ ہے، محبت میں اور شریعت میں جو علی کے پیچھے پیچھے چلے اور دل دے دے.
اسے لغت میں شیعہ کہا ہے. فادر لیوس المنجد عیسائی بھی ہے, اس نے بھی یہی شیعہ کے معنی لغت میں کہا ہے دوست, اور اصطلاح میں یہی کہ علی سے مخصوص ہے. اب وہ کہتے ہیں نوح کے شیعوں میں تھے, تو بھائی نوح افضل ہے کہ ابراہیم؟ شاید کسی قابل ہو, میں کیا بڑی معذرت, چند منٹ کی معذرت. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں, پہلے وہ صاحبان شریعت, پہلے نوح ہیں. وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا, پہلی شریعت احکام حلال و حرام و فلسفہ حلال و حرام نوح. دوسرے کون ہیں؟ ابراہیم. تیسرے ہیں موسیٰ, پھر عیسیٰ, 4 ہو گئے. اور آخری ہے سردار انبیاء. ان میں سب سے افضل ہیں سردار انبیاء. سردار انبیاء سے ان 4 میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابراہیم بالاتفاق. ہر مسلمان فرقہ محقق یہی کہتا ہے کہ محمد سے پہلے بس ابراہیم افضل ہے, یعنی نوح سے افضل ابراہیم ہے, اور نوح مفضول ہے, ابراہیم سے کم ہے. تو ابراہیم نوح کے شیعہ کیسے ہوں گے؟ اما یہ افضل مفضول کا شیعہ کیسے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب نوح کے شیعہ نہیں ہیں. اور مزہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے شیعہ کہہ کے کہیں یہ اصطلاح نہیں آئی ہے. فقط میرا مولا ہے کہ لفظ شیعہ اسی سے مخصوص ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. مل جل کے صلوات. بس عزیزو توجہ کا طالب ہوں, ماشاءاللہ. مل جل کے ان کی نمائندگی میں کہتا ہوں صلوات پر محمد و آل محمد. تو ہم شیعہ, ہم جو ہیں وہ دین ہیں, باقی سب فرقہ ہیں. فرقہ اسے کہتے ہیں فرق, افتراق, تفرق, تفریق, پھر قاف, جہاں آئے وہاں ڈویژن ہے, الگ ہونا. جو مین اسٹریم سے, جو مین دھارے سے الگ ہو جائے اسے فرقہ کہتے ہیں. ہم تو شروع ہی سے شاہراہ ولایت پر ہیں, ہم تو شروع ہی سے صراط مستقیم ولایت کے ہائی وے پر ہیں. ہم جو ولایت کے ہائی وے سے مبارکباد دینے بخن بخن کہنے کے بعد جنہوں نے غدیری ہائی وے سے سقیفہ کی پگڈنڈی پر چلے, تو ہم فرقہ نہیں ہیں. ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے, سب ہم سے الگ ہوئے. ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے, سب کو ہم سے اختلاف ہے. ہم نے کسی سے عداوت نہیں کی ہے, سب سے ہم سے دشمنی کی ہے. ہم نے کسی کی نسل کشی نہیں کی ہے, سب نے ہماری نسل کشی کی ہے. آج بھی کر رہے ہیں, دشمنان اسلام بھی کر رہے ہیں, اولاد منافقین بھی کر رہے ہیں. ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے. فرقہ واریت وہ کر رہے ہیں کہ جو الگ ہوئے. ہمیں دکھاؤ کب ہم الگ ہوئے. الگ تو تم ہی ہوئے ہو بھائی, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم فرقہ نہیں ہے, بیدار رہیے گا. علی کا شیعہ ہونا اگر فرقہ ہے تو موٹی سی علامت بتا دے کہ دین کون ہے, فرقہ کون. سنبھال لینا, یہ آخری جملے ہیں. دین کون ہے, فرقہ. ہم کہہ رہے ہیں سب فرقے ہیں, ہم دین ہے شیعہ, تشیع. فرقے کی موٹی موٹی پہچان, بیدار ہیں. جو رسول کے سامنے موجود ہو وہ ہے دین, جو رسول کے بعد وجود میں آئے وہ ہے فرقہ. جو رسول کے سامنے ہو وہ ہے دین. اس لیے کہ رسول اللہ فرقہ لے کے نہیں آئے تھے, دین لے کے آئے تھے. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں. جائیے الصواعق المحرقہ ابن حجر ہیثمی مکی, متعصب ناصبی مؤلف, جس نے آپ کو زندقہ رافضہ کہہ کے الصواعق المحرقہ, جلا دینے والی بجلیاں, خرمن تشیع کو جلا دینے والی بجلیاں, مگر اس کے خود خواہ کس طرح تحقیق میں ایسی حق کی چنگاریاں نظر آئیں کہ ولایت علی کی جب پروائی چلی تو چنگاری انگارے میں اور شرر شعلے میں بدل کر اسی کے باطل سقیفائی عقائد کو جلا گئی.
وہ لکھتا ہے آیت جائیے دیکھ لیجئے الصواعق المحرقہ، شہید ثالث نے بھی جن کا جواب دیا، قاضی نور اللہ شیستری، وہ سید السادات، وہ محسن شیعہ، منافق ہے جو شہید ثالث کے خلاف دریدہ دہانی کرے اور ان کو صوفی ووفی کہے، احقاق الحق گواہ ہے، واعظین نے درس دیتے دیتے تقیہ میں لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے آنسو نکلتے تھے کہ تقیہ میں لکھی کیسے یہ کتاب؟ یہاں انٹرنیٹ ہے، حوالے ہے، تو ایک کتابچہ لکھتے نہیں بنتا۔ ہمارے جیسے مولویوں کو جتنا بڑا ہمیں نشہ علمی ہے، اوقات معلوم ہو جائے اگر چند صفحے تحقیقی لکھیں، اسی لیے بولنے سے لوگ نہیں گھبراتے، لکھنے سے گھبراتے ہیں۔ بولی ہوئی تو نکل جاتی ہے، لکھی ہوئی صدیوں تک پکڑی جاتی ہے۔ الصواعق الصوارم المحرقہ انہوں نے جواب لکھا، یعنی خون بہانے والی تلواریں ہے میرے مطالعے میں، نہیں وقت ہے کہوں۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ آیت کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ آیت پیش کرتا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام والے، عمل صالح والے ہیں، وہ یہی لوگ خیر البریہ، دا بیسٹ آف دا کریشن ہیں۔ ادھر مولا کائنات آئے، آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے شانے پہ اپنے بھائی، اپنے نفس، اپنے خلیفہ، اپنے وسیع، اپنی جان، بولتا ہوا قرآن۔ سامت کی آیت آئی، ناطق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا علی انتا وشیعتک ہم خیر البریہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، مخلوق خدا میں دا بیسٹ ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ پھر اسی میں اس نے ابن حجر نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے فوراً کہا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ بھائی لو پیغمبر، اللہ کی آیت ہے، پیغمبر نے علی اور علی کے شیعہ یہ سند دے دی ہے۔ ارے ہمارا نام تو اللہ اور رسول نے رکھا، اگر شرم نہ آئے تو بتاؤ تمہارا نام کس نے رکھا؟ بس بات کو تمام کر دیا۔ بعض صحابہ کو شیعہ علی کہہ کے پکارتے تھے پیغمبر کے سامنے۔ اگر علی کا شیعہ ہونا فرقہ واریت ہوتی تو صحابہ تو معصوم نہیں ہے، پیغمبر کا تو انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا، پلیز میرے سامنے تو فرقہ واریت کی بات نہ کریے۔ صحابہ کا پکارنا، پیغمبر کا سند دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا شیعہ ہونا فرقہ نہیں ہے، دین ہے۔ اسی لیے جب من کنت مولا حکم خدا سے اعلان ہوا، بس آخری جملہ وعدے کے ساتھ، تو آیت کیا آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم فرقتکم، فرقہ نہیں دین کامل ہوا، یعنی علی کی ولایت اور امامت جزو دین بھی ہے، اساس دین بھی ہے، سند دین بھی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس بات کو تمام، سلامت رہیں آپ، مل جل کے صلوات پڑھ لیں، بس منزل مسائل ہے۔ سلامت رہیں۔ بس عزیزوں، بس مجھے بات اس منزل پہ میں مصائب کے تمام کرنی تھی، بس مصائب کے لیے چند منٹ آپ سے مختصر سے چاہیے۔ ہم نے پرکھ کے مانا ہے، دل دے دیا ہے پرکھ کے، محبت شاہ مرداں، ہم نے دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ نقصان اٹھایا ہے علی کی محبت میں، کیا میرا مولا اس کا گواہ نہیں ہے؟ ہم نے پرکھ کے مانا ہے تو علی کی محبت میں گلے کٹوا کے جوانوں کے باپ نے جنازے اٹھائے، مگر ہم بدگمان نہ ہوئے اپنے آقاؤں سے۔ ہماری تاریخ سرخ ہے، عشق علی میں گلے کٹنا شہادتیں ہماری آبائی خاندانی مسلکی میراث ہے، اور ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر۔ شیروں کی طرح میدان میں مارے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے گلا کاٹ لینا خودکشی ہے، جیسے حسین کو سب معلوم تھا مگر گئے تھے، تاکہ فرق ظالم و مظلوم تو معلوم ہو جائے۔
आज हम बज़ाहिर नातवा हैं, अल्लाह अकबर। एक अकेला अली मैदानों में क़ज़ाए मुबरिम की तरह हर तरफ से हर एक भागने वाला कहता था हमें अली दौड़ा रहे थे। आज भी अकेला खड़ा हुआ है जिसकी आज़ा में है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। हजार भेड़िए, नाजायज भेड़िए एक शेर को घेरे हुए हैं। उधर हिजबुल्लाह आप देख लें, वो शेर मारा गया मगर इज्जत की मौत मरा, क्योंकि उसके मौला ने कहा था कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत मेरे लिए बेहतर है। वो हुसैनी आज भी हम, अभी देखिए इस्लामाबाद में क्या हुआ, लानत है खुदा की इन जमल और सिफ़ीन और नहरवान के नजस बाक़ियात की नुत्फों नस्लों पे लानत है। मैं अपने अच्छे भाइयों को नहीं कह रहा हूं जो खुद मजम्मत कर रहे हैं, क्या किया जाए, उनकी भी बेइज्जती हो रही है ना, उन्हीं में से है। हम तो कहते हैं ना कि इनको अलग करो, ये खारिजियों नासिबियों को अलग करो अपने से अगर अपनी इज्जत बचानी है। बस आजादारो, ये मीरास कहां से मिली है? हम एक जनाजा उठाते हैं तो हम कहां जाते हैं? हुसैन ने तो 71 जनाजे उठाए। खानदान में एक दो अगर मौत हो जाए या हादसा हो जाए या हादसे में मारा जाए, एक दो जनाजे अगर निकल जाएं तो लोग कहते हैं अल्फाज नहीं है, एक घर से 2-3 जनाजे निकल गए, किन लफ्जों में पुरसा दे, हाय करबला के मदीने के मुसाफिर गरीब नैनवा, 71 जनाजे, न कोई तसल्ली न कोई पुरसा। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। बड़े अजीब दो मिसरे हैं मसाइब का दफ्तर। हाँ, मेरे छोटे भाई की मजलिस है। कभी कभी करीबी खून के रिश्तों से आगे बढ़ जाते हैं मोहब्बत और विलायत के रिश्ते। मुझसे छोटे भी थे, भाइयों की फहरिस्त में बाद में सबसे पीछे से ही मैं भी हूं। 5-6 साल छोटे भी थे, मेरे शागिर्द भी थे और बड़ा फख्र करते थे कि आप मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं। फिर इतनी कुर्बतें बढ़ी कि उनकी बेटी मेरी बेटी हो गई, मेरा बेटा उनका बेटा हो गया, मेरा भांजा उनका दामाद। ये मोहब्बतों के रिश्ते एक अमली सबूत था। 5 साल हो गए, हर फोन पर हर मुलाकात में यही कहते थे कि मैं बहुत खुश हूं। हमारा खानदानी रिश्ते, वो वलाई रिश्ता है। वो मुफ्ती मोहम्मद कुली साहिब तशरीदुल मताइन, यानी बरात और तबर्रे में मताइन दुश्मनान अहले बैत की कई जिल्दें, वो साहिब अबकात, वो कश्फुल अस्तार, वो नासिरुल मिल्लत, वो सईदुल मिल्लत, नसीरुल मिल्लत, एक सिलसिला है उनके दादियाल का, आजादारी, इश्क़ अहले बैत। मैंने कहा जिनके खून और खमीर में मोहब्बत अली भी है और दुश्मनाने अहले बैत से शदीद तरीन बरात। ऐसे भाई की मजलिस में क्या पढ़ूं? मैंने उनकी रूह को खुश करने के लिए मेहनत के साथ फजाइल पढ़े, क्योंकि वो भी ऐसे ही जोश में आके फजाइल पढ़ते थे। और ये तो उनको वरासत मिली थी बराह रास्त, खतीबुल ईमान उनके बाप का लक़बी था, ईमान का खतीब, ईमान का खतीब। हर बेटे में वो तासीर आई, कम व बेश सभी में आई। शेर व शायरी भी है, जाकिरी भी है। बस ये है कि ए मेरे आका तुम्हारे वफादार, तुमको चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को चाहूं, और तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे चाहने वालों के दुश्मनों से दुश्मनी का ऐलान करता हूं। ये था मेरे छोटे भाई का अकीदा। मैं अपने भाइयों को समझाने के लिए क्या कहूं? आओ करबला में देखो, हुसैन के भी कई भाई थे, मगर एक भाई तो ऐसा था कि हुसैन को भी बड़ा नाज और एतबार था, बहनों और भतीजियों भांजियों को भी बड़ा भरोसा था। फकत इन्हीं को भरोसा ढारस नहीं थी, अरे दुश्मनों पर भी जिस हुसैन के भाई का बड़ा रोब था।
तभी तो अमान नामा वगैरह, यानी ये कि अब्बास की इतनी अहमियत और रोब था दुश्मनों पे कि वो समझते थे कि अगर अब्बास हुसैन को छोड़ के आ जाए तो हुसैन कमजोर हो जाएंगे। दुश्मनों को हुसैन के भाई की इतनी मारिफत थी, क्या हुसैन को नहीं मालूम था कि मेरा भैया मेरे लिए कैसा है? आजादारो तभी तो, अरे जब आवाज दी अब्बास ने तो हुसैन उठ के जल्दी से चले, मगर कमर पे हाथ रख के मरसिया पढ़ दिया। अजरकुम अल्लाह अलान इनकसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती है। भैया कमर टूट गई, राह चारा मसदूद नहीं, हीला अरबी में रूह को भी कहते हैं। मेरी जिंदगी की रूह निकल रही है, रूह कम हो गई, यानी मैं आधा बेजान हो चुका हूं तेरे बाद। ये अब्बास की अहमियत थी। जब हुसैन को कितनी ढारस थी तो ज़ैनब को कितना भरोसा होगा, सकीना को कितना भरोसा होगा। अरे अजीब दर्द हुसैन है। ऐ मेरे भाइयों, मौलाना अम्मार साहब, मौलाना आबिद साहब और मरहूम के दोनों नौनिहाल कमसिन बेटों, मैं कहूँगा आपने अपने भाई का जनाजा उठाया, मगर आओ देखो हुसैन की लाचारी और गुर्बत के अपने शेर का जनाजा ना उठा पाए, अलम को जनाजे की तरह लाए। ज़ैनब ने देखा तो क्या हाल हुआ, सकीना ने देखा तो क्या मरसिया पड़ा होगा, नन्ना सा दिल धक से होके रह गया होगा। बस मुझ में कुव्वत नहीं है, दो फिक्रे मरहूम के बेटों के लिए, बहनों के लिए। सबसे छोटे थे अपने घर में, भाइयों के भी शहीद थे, बहनों के भी शहीद थे, सारे भाइयों के, खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, सबके चहीते। जो भाइयों का इतना चहीता हो वो बहनों का कितना नूर नजर होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, जब अब्बास का जनाजा है या तो कुलसूम का हाल क्या होगा, ज़ैनब का हाल क्या होगा। बस तसल्ली के लिए इतना ही कहूंगा कि ज़ैनब ने भी एक मरसिया, हुसैन ने तो वो पढ़ा कमर टूटी। ज़ैनब ने जैसे ही देखा कहा, है मेरे शेर, वो आंखें जो तेरी हैबत में जागा करती थी वो चैन से सोएंगी, और जो तेरे भरोसे सुकून से सोती थी वो वहशत और खौफ में जागा करेंगी। ये बहनों का मरसिया, बेटों के लिए बेटी, अकलौती बेटी, बाप को वैसे भी बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है। हुसैन की बेटियां भी थी, एक बार रवायत मदीने में छोड़ आए, एक नौजवान, अरे फातिमा कुबरा जिन्हें कहा जाता है असी, और एक सबसे चहीती बेटी जिसका नाम फातिमा मगर लक़ब सकीना, जो हुसैन का सुकून क़ल्ब हो। हाय जब वो दामन पकड़ के कहे बाबा न जाइए, कैसे दामन हुसैन ने छुड़ाया होगा। और अब जो छोड़ के गए, ये बस इतना पूछा कि बाबा क्या आपने तय कर लिया कि मर जाएंगे? कहा मेरी बच्ची वो क्यों न मर जाए जिसका कोई मददगार नहीं रह गया। रुखसत के वक्त ही दम निकल गया होता, वो क्या मंजर होगा जब जुलजना आया, जीन ढली हुई, अरे घोड़ा तो है सवार नहीं। वो बड़ी क़यामत का मंजर जो ज़ियारत नाहिया में इमाम ने बयान किया। बस आज़ादारों, बेटों की तसल्ली के लिए मैं कहूँगा, तुमने अपने बाबा को अरे इज्जत के साथ दफन तो किया, गले लगा लगा के चचा, रोने वाले घर वाले सब मौजूद थे। आओ देखो हुसैन, दो बच्चों के जनाजे हुसैन ने, एक जमा का जनाजा जमीन से उठाया, एक शीरखार का जनाजा जमीन से नहीं जो आपके बाबा के हाथों ही पे जनाजे में बदल गया। एक बेटा रह गया सैयद सज्जाद। 11 मुहर्रम को कौन पूछे सज्जाद से कि क्यों जान निकली जा रही है। हाय ये मजलूमी के दफन भी ना कर सके। बस आज़ादारों, वफादार ज़ौजा, ये बड़ा अजीब रिश्ता होता है।
میں نے سنا کہ مرحوم کی زوجہ شوزب مرحوم پہ ڈیپینڈ تھی، یعنی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، اپنا کوئی خواہش نہیں تھی، بس ضم تھی شوہر کی رضا میں. اسے کہتے ہیں جناب سیدہ کی کنیز. میں اس بیوہ کو کیا تسلی دوں؟ میں بس اتنا کہوں گا شوہر کا سایہ گزر گیا. غرور ہوتا ہے بیوی کے لیے، شوہر غرور ہوتا ہے، گھر والوں کا احسان لگتا ہے، مگر شوہر پہ پورا حق لگتا ہے. ایسا چاہنے والا شوہر گزر جائے. مگر میں کہوں گا تمہارے بچے سلامت رہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری 2 نشانیاں شوہر کی، نوجوان بچے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے جی لوگی. میں اس ماں کے لیے کیا کہوں کہ جو زندان میں ایک قبر سے لپٹی ہوئی، بس مجلس تمام وہ رباب. تبھی تو زینب نے کہا چلیے، ہاتھ جوڑ کے کہا زہرا کی جائی، کبھی آپ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں، مگر یہاں پہ اس کنیز کے جذبات تو سن لیجئے. بی بی بچے اون محمد نہیں ہیں، شوہر تو میں مدینے جا کے کیا کروں؟ شوہر کربلا کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے جنازہ چھوڑ کے آئی. ایک ننھا سا بچہ تھا، کربلا کے صحرا میں گم ہو گیا. ایک ننھی سی بچی تھی جس کے سہارے جی لیتی، ارے سے زندان کی تاریکیاں نگل گئی. بی بی مجھے یہیں رہنے دیجئے، میں اپنی بچی کی قبر کی مجاوری کر کے زندگی گزار دوں گی. سجاد کے کہنے پہ مجبور ہوئی. اے اماں چلیے کربلا ہو کے چل رہے ہیں. بس میں کیا کہوں، مرحوم کی قبر پر روز جاتے ہیں گھر والے، بھائی بہنیں، زوجہ، بچے، بیٹی. میں کہوں گا تم روز جاؤ، لو 50 دن ہو گئے یہ 40ویں کی مجلس، مگر حسین کی قبر پہل جب اسیروں نے دیکھی ہوگی، ہائے کیا عالم ہوگا، کیا واویلا، ارے کیا شور گریہ ہوگا. ہر ایک اپنی شکایتیں. بس زینب نے اتنا کہا ہوگا بھیا شاباشی دو، آپ کے مقصد کو بچا لائی، مگر زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو نہ بچا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. جن مومنہ کی شفا کے لیے دعا کرائی گئی ہے، پروردگارہ اس مصائب اہل بیت، ان مصائب حسین کے تصدق میں ان کو شفا عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ کی مزید تلاوت کی زحمت فرمائیں. اس کا ثواب اور مجلس فضائل و مصائب کا ثواب جناب مرحوم و مغفور براتر عزیز القدر مولانا سید شوزب کاظم جرولی ابن خطیب الایمان علی جناب مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علی اللہ مقامہما کی روح کو شاد فرما دیں. اللہم صل. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا حسین یا حسین یا حسین. خانوادہ خطیب الایمان کی جانب سے برادر بزرگ سید عمار کاظم جرولی صاحب، سید عباس شاد نقوی صاحب، شوزب جرولی صاحب، تابع سرا کے بچوں
اور خانوادے کی جانب سے تمام علماء، خطبہ، ذاکرین، شعراء، تمام عزاداران مظلوم کربلا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ماتم حسین جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. اور آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے شاہ مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے بھرنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے ٹھارستی بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بیڑیدہ ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، اور ہے ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. متوجہ زیارت. وعلى الأرواح التي حلت بفنا
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي وممات محمد وآل محمد. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يا مولاي يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح مطیع للہ وللرسول. السلام علیکہ افضل الشہداء. السلام علیکہ بنت امیر المؤمنین. السلام علیکہ بنت حسین الشہید. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ. آقا غریبان مولا بے قصا بادشاہ خراسان. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ یا امام الزمان هذا. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرج ظهورک واجعل من وانی وانصار محبیک وشیتک والزوار کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ.